बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ अशफाक इस्ताक सत्ती। और अशफाक, आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। क्या? इसलिए कि आप कॉफी बड़े शौक से पीते हैं, तो फिर क्या हुआ? कॉफी की जो कीमत है उसमें होश रुपया इजाफा हो गया है, दुनिया भर में हो गया है, ग्लोबली हो गया, 80% इजाफा हो गया है। सोचता है तो वो कौन सी वो फ्रेशली ब्रूड पीते हैं। हम तो बेचारी वो क्या कहते हैं कि हमारे पास तो आती है वो क्या कहते हैं प्रोसेस्ड, और उसके बीन्स भी जो टूटे हुए होते हैं। असली कॉफी की कीमतों में इजाफा होगा जो कि नॉर्मली आप कॉफी शॉप से जाके पीते हैं। आप यहाँ पे वो रीजन आपको यही देंगे जो असली कॉफी है उसकी पीछे से महंगी आ रही है, पीछे से कॉफी बीन्स महंगी आ रही है। क्या समझ रहे हैं? तो हर चीज ही महंगी आ रही है सदफ। अब क्या कर सकते हैं, मुझे बताइए ना। हम ऐसे में बंदा है नाचीज क्या करे। कहेंगे कॉफी लग्जरी आइटम है। अच्छा, चाय जो है वो देसी आइटम। जो चीज हमें अच्छी लगना शुरू होती है और हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है वो लग्जरी हो जाती है। एंड में हमारे पास खाने के लिए रह जाता है पाम ऑयल, और फिर पीने के लिए रह जाती है चाय, और वो भी पत्ती भी जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस होंगे ना, फ्रेट चार्जेस वो भी आपको देंगे। अच्छा जी, अब मुल्क दुनिया भर में क्या हो रहा है आप जरा देखें कि शाम की हुकूमत क्या गई, बशार अल असद क्या रशिया पहुंचे। इसराइल ने तो मौका समझ लिया है कि वो एक के बाद तबाहियां मचा रहे हैं। 310 उसकी फजाइया ने हमले किए। ज़मीनी पेशकदमी अलग है, कह रहे हैं कि 15 किलोमीटर दूर रह गए थे। जब रात को मैं सोया उस वक्त ये मंजर था। अब न जाने कहाँ तक पहुँचे होंगे। उनके अहदाफ तबाह कर रहे हैं, बहरी जहाज़ तबाह कर रहे हैं। अमेरिका अलग अपनी तरफ से तिफल तसलियाँ दे रहा है, और तो और हम क्रिकेट में भी नहीं जीत रहे। तो हो T20 मैं इस पे आना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन नहीं आना चाह रही थी। अब जब हम इस पे सेगमेंट करेंगे तभी बात करेंगे। बड़ा दुख हुआ जी, सबको पता होगा, सब बड़े इश्तियाक से कल मैच देख रहे थे। लेकिन T20 के लिए कल नजीब ऐसे कह रहे थे कि ज्यादा फोकस हमारा वनडे पे होगा या टेस्ट पे होगा। वो इसलिए कह रहे थे कि आगे कोई इवेंट नहीं आ रहा, इवेंट नहीं हो रही, लेकिन ऑब्वियसली इट वाज एन इंपॉर्टेंट इवेंट। और जीतना तो चाहिए भाई, जब खेलने उतरे हैं तो। मिलर द किलर ते लिंडा तेरा कख ना रवे। चलें जी, ये तो हमने आपको बता दिया कि खेल के मैदान में और दुनिया भर में क्या हो रहा है। लेकिन आ जाते हैं मुल्क में। कल जो हमने देखा हाईलाइट रही, सबसे अहम खबर वो ये थी कि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्ज कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक फैज़ हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ व मफाद को नुकसान पहुँचाने, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना और सियासी सरगर्मियों में मुलविस होने के चार्जेस शामिल हैं। जबकि 9 मई के इंतशार, बदमनी, पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज़ हमीद के मुलविस होने के हवाले से भी तफ्तीश जारी है। अच्छा, पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की हिमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR ने बताया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। अच्छा जी, सेनेटर फैसल वाडा का स्टेटमेंट सामने आया। इससे मुतालिक कहते हैं कि फैज़ हमीद ने गवाही दे दी, अब बानी PTI बच नहीं सकते। वो भी लपेट में आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक को सज़ा और दूसरे को क्लीन चिट मिल जाए। फैसल वाडा ने मज़ीद क्या कहा, आपको ज़रा दिखाते हैं। साहब को चार्जशीट किया गया है। इमरान खान साहब को कैसे बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाएगा। फैज़ हमीद ने उनके शवाहिद भी दे दिए, गवाही भी दे दी और सबूत भी दे दिए। प्री प्लान गेम थी। 9 मई के वाक़यात के अंदर इमरान खान साहब भी इस लपेटे में अब आ जाएंगे, और ये 14 का जो नाफरमानी का जो प्लान था वो भी मिसफायर हो गया, दोबारा से हवा निकल गई। इमरान खान साहब के लिए अब आजमाई, इम्तिहान और तकालीफ और मसले मसाइल की घड़ियां उस हद तक जा चुकी है जिससे मैं बार बार रोक रहा था। फैज़ हमीद उनकी दुखती रग है, उनका तोता है, उनकी जान अटकी हुई उसमें। तो ऐसा हो सकता है कि एक का ट्रायल होगा, दूसरे का ट्रायल नहीं होगा। झगड़े की और बंदूक की और जो मौला जट की सियासत गंडापुर कर रहा है वो होगा, इसका रिजल्ट दुनिया कान पकड़ के इबरत करेगी। अच्छा, फैसल वाडा की आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि अब फैज़ हमीद जवाबदेह हैं और वो मज़ीद नाम भी लेंगे, और सानह 9 मई की पटारी खोलकर मुलविस अफराद के नाम भी बेनकाब होंगे। तो सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। हैं वो जब अपनी जवाबदेही के लिए खड़े होंगे तो वो शायद कुछ और नाम भी देंगे, शरीके जुर्म और लोगों को भी बताएंगे, तो उन सब का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। चार्जशीट हो गए हैं, कटहरे में खड़े होंगे तो बताएंगे ना काम मैंने किसके कहने पे किया था। बाजवा साहब के कहने पे किया था, आज खुद किया था, किसी और के कहने पे किया था, तो और 9 मई में उनका क्या रोल था, ये सारी चीज़ें खुलेंगी ना। अच्छा, उधर 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए बानी PTI की जानिब से दरख्वास्त जो दी गई थी वो समाअत के लिए मंजूर कर ली गई है।
सात रुकनी आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि लगता है यहाँ सबको जल्दी है। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि 1.5 साल हो गया, पता तो करा लें 9 मई को क्या हुआ था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप बता नहीं सके कि आर्टिकल 245 का गलत इस्तेमाल कैसे हुआ। और आगे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आप एक आईनी इख्तियार को अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ कैसे कह सकते हैं? आपको आर्टिकल 245 के तहत आईनी इख्तियार को चैलेंज करना पड़ेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने करार दिया, केस दोबारा लगने पर आपको उठाए गए सवालात पर मुतमईन करना होगा। अदालत ने जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चलें जी, इस पर अब तज्जिया ले लेते हैं, बात कर लेते हैं हो क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार और एंकर पर्सन खावर घुमर साहब। खावर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये चार्ज शीट जो हुई है फैज़ हमीद साहब पे, इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है और ये टाइमिंग इसकी कैसी है? देखिए जी, टाइमिंग तो मेरे ख्याल में अब कोई ख़ास नहीं है। उसकी वजह यह है प्रोसेस शुरू हुआ है। कल की प्रेस रिलीज में आपने देखा कि हवाला भी दिया गया कि 12 अगस्त को ये जो सारी कार्रवाई शुरू की गई थी, उस वक्त एक हाउसिंग स्कीम का जिक्र था टॉप सिटी के नाम से, जिसके अंदर कुछ इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। उसके बाद चंद एक और अफसरान की भी गिरफ्तारी हुई थी। तो वो प्रोसेस चल रहा है और उसी को सामने रखते हुए सारी ये तफ्तीश हुई और कुछ चार्जेस या के हवाले से जो शवायद सामने आ गए हैं, तो उनको सामने रखते हुए तो उनको अरेंज कर दिया गया है, चार्जशीट कर दिया गया है। बाकी अगर आप प्रेस रिलीज पढ़ें कि इसी तफ्तीश के दौरान कुछ 9 मई के वाकयात के हवाले से भी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो वो भी ख़ास तौर पर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। सो अब जो भी शवाहिद हैं, देखें एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है कि जो कल प्रेस रिलीज के अंदर भी बताया गया कि आईने पाकिस्तान के तहत और जो कवानीन के अंदर भी बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जनरल फैज़ हमीद को तमाम तर कानूनी जो है उनको फैसिलिटी मौजूद होगी, अपना वकील करेंगे उनके और फैमिली के मेंबर्स वहाँ पे जब केस चलेगा तो वो भी वहाँ पे मौजूद होंगे, तो वो अपना दिफा करें। अब देखते हैं कि अब आने वाले दिनों के अंदर खावर, जैसे कि फैसल वाडा साहब कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कल गुफ्तगू कर रहे थे, इल्ज़ामात जो हैं उसका एक हिस्सा सियासी भी है, तो ज़ाहिर है इसका क्या बराह रास्त ताल्लुक पीटीआई से है? यकीनन सूरत हाल यही हमें बताती है, हालात व वाक़यात ही बताते हैं। वो कहते हैं जी आगे मज़ीद नाम आएंगे और डायरेक्ट जो बानी है पीटीआई के उन तक भी बात जाएगी। सो जो वो बता रहे हैं, आप समझते हैं कि चार्जेस इसी तरह के हैं जो सियासी सरगर्मियों के हवाले से भी हैं? देखें, वो मेरे साथी हैं, हमारे सीनियर चौधरी गुलाम चंद साहब, तो वो बड़ी अच्छी बात करते हैं। वो क्या पंजाबी का एक मुहावरा वो बोलते हैं अक्सर कि जिन्ना खाती है गाजरा टेडना दे पी। भाई अगर किसी ने कोई गलत काम किया है, वो कोई भी है, वो उसका ताल्लुक पीटीआई से है, उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, अगर शवाहिद मौजूद हैं, जिस तरह कल भी जिक्र किया था, सती साहब के साथ बात हो रही थी कि ये माफी मांग ले, भाई माफी मांगने का क्या जिक्र है? अगर तो कोई गलती किसी ने की है, शवाहिद मौजूद है, शहादत एक सामने आ रही है कि भैया आपने ये काम गलत किया है और उसके ऊपर एक कानूनी गिरफ्त होनी है, तो वो जाहिर है वो शवाहिद पेश किए जाएंगे और उसके अंदर किसी की भी अगर गिरफ्त हो सकती है। वो जब हवाला दिया जा रहा है खास तौर पर, जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग पे काफी एक्साइटेड हम देख रहे हैं कि उनके लीडरान काफी बयान दे रहे हैं। तो माजी के मुख्तलिफ वाक़यात जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं एक अरसे से, यानी कि जब से फैज़ हमीद साहब को अरेस्ट किया गया था और उसके बाद ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ हुआ था और ये इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही थी, उसके बाद अभी चार्जशीट हुई है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑब्वियसली। तब से ये इस सिलसिले को जोड़ा जा रहा था बानी पीटीआई से। तो फैसल वाडा साहब का ये कहना कि अब वो बच नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि एक को सज़ा मिले और दूसरे को क्लीन चिट मिल जाए, तो ये पीटीआई के लिए ये किस कदर परेशान कुन है और उनका इस पर स्टैंड क्या है अब तक? देखें, स्टैंस जो अभी तक जो हमारे सामने आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, देखें वो हर रोज वो ये एक ही बात कर रहे हैं कि हमें 9 मई के हवाले से एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहिए।
اور فیئر انویسٹیگیشن وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھیں. ایک کل بھی جو سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ جو مسئلہ پیش آیا ہوا ہے کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور اس کے سامنے تمام حقائق تمام اطراف سے رکھ دیے جائے. سو میں دوبارہ سے اپنی بات دہراتا چلوں گا کہ دیکھیے انویسٹیگیشن تو ہونی ہے. 9 مئی کا واقعہ سب کے سامنے ایک جو ہے وہ واقعات ہیں. اس دن جو قابل افسوس کچھ واقعات رونما ہوئے تھے اس بات ہے کس نے پلاننگ کی ہے, کس نے جو ہے اس پلاننگ کو پھر ایگزیکیوٹ کیا ہے, تو وہ شواہد سارے سامنے آ جائیں گے. باقی یہ ہے کہ میرے یا آپ کے یا کسی اور کے کہنے سے یہ سزا کسی کو نہیں ملے گی. ظاہر ہے جب تک شواہد سامنے نہیں آئیں گے تب تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے ابھی تک ہمارے سامنے اس طرح کی چیز نہیں آئی. لیکن اگر جو فیصل وارڈر صاحب فرما رہے ہیں یا سینیٹر صدیقی صاحب کی ہم بات سن رہے تھے یا خواجہ آصف صاحب, تو خواجہ آصف صاحب تو آپ کو پتہ ہے ہر روز وہ مختلف بات کرتے ہیں اور سیاستدان جو ہیں وہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے. لیکن جو چیز انہیں سوٹ کرتی ہے کورٹ آف لاء کے اندر تو ظاہر ہے دیکھیں جی وہ وہاں پہ تو آپ کو شہادتیں پیش کرنا پڑیں گی اور شہادتیں پیش کرنے کے لیے آپ کو شواہد چاہیے ہوں گے. میں مشہور زمانہ آپ کو یاد ہوگا وہ جو ایک خدائیبیہ پیپر مل والا جو کیس ہے جس کے اندر اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان حلفی بھی ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ جی نہیں میں 164 کا کہ جی میرے وہ زور زبردستی بیان ہو گیا تھا. تو وہ اس کے اوپر کافی زیادہ شواہد تھے لیکن ایونچولی جب شہادت ہوئی تھی تو وہ نہیں مانا تھا انہوں نے, تو وہ کیس فارغ ہو گیا تھا. سو اور قانون کے اندر یہی ہوتا ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. تو ابھی ایکوزیشنز ہیں, چارج شیٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے لیکن نیب کے قانون میں کچھ اور ہی ہوتا تھا, اس میں بارے ثبوت دوسرے پہ. اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی تشکیل کے حوالے سے درخواست منظور کر لی گئی ہے, یہ ایک از دیٹ اے پازیٹیو سائن فار پی ٹی آئی یا اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ابھی دیکھیں ابھی تک تو یہ اس کے جو انیشیل جو اعتراضات لگے تھے کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں حامد خان صاحب, انہوں نے کہا جی ایک مفاد عامہ کا کیس ہے, اس میں کافی زیادہ لوگ انوالو ہیں, تو یہ کیس کو اس کے اوپر جو ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, 183 کے تحت اس کو سنا جائے. تو انیشل جو اعتراضات تھے رجسٹرار کی طرف سے لگائے گئے تھے وہ ان کا خاتمہ ہوا ہے. ابھی میرٹس آف دا کیس جو ہے وہ سنے جانے ہیں کہ کیا یہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا, مطلب جس وہ جو 184(3) کے تحت یہ مقدمہ آگے چلے گا یا نہیں چلے گا. تو وہ بھی ابھی ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن ایونچولی دیکھیں میرے خیال میں یہ سارے پاکستانیوں کا ایک حق ہے, میرا آپ کا سب کا, کہ 9 مئی کو جو بھی واقعات ہوئے ان کی بالکل صاف اور شفاف انداز سے ایک انویسٹیگیشن ہو اور جو بھی اس کے اندر جن لوگوں نے جو بھی کردار ادا کیا ہے اور ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا بنتی ہے تو بالکل ان کو سزا ملنی چاہیے. اس کے اوپر میرے خیال میں کوئی دو رائے, کوئی نہ کوئی سیاست ہونی چاہیے نہ کوئی اس کے اوپر مزید کو بیان بازی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. خاور گھمن ہمارے ساتھ تھے, حوالے سے بات کر رہے تھے. اب ہم اس ساری صورتحال پہ کہ یہ جو معاملہ ہے یہ آگے کس طریقے سے بڑھے گا, نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کی طرف ایک بار پھر چلتے ہیں اور ان سے بات کریں. اچھا, جو چارجز ہیں اس میں جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کا الزام بھی ہے, پھر اختیارات کا استعمال بھی ہے, پھر سیاسی سرگرمیاں بھی ہیں. حارث عواد صاحب ایک بار پھر آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ کنٹینیو کیجئے گا. ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا, کس طرح پروسیس آگے بڑھتا ہے. یہ صدر سب سے پہلے تو ایک کورٹ آف انکوائری ہو چکی ہے, ظاہر ہے اس کے بعد سبجیکٹ ایویڈنس بھی ہوئی ہے. اس میں تمام شواہد ہوتی ہے, جتنی پروسیکیوشن کی ایویڈنس ہوتی ہے وتھ فیکٹس اینڈ فگر وہ ساری آ جاتی ہے. جب اس کے بعد انکوائری ہو جاتی ہے, ہر چیز پروو ہو جاتی ہے, تو پھر چارج شیٹ سرو ہوتی ہے. چارج شیٹ سرو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 100% پروسیکیوشن ایویڈنس موجود ہے. اچھا, اور اٹ از اے فٹ کیس ٹو گو فار فیلڈ اینڈ کورٹ مارشل, اور اسی لیے انہوں نے ان کو چارج شیٹ سرو کر دی ہے. سیکنڈ اس میں اور ان میں ملٹیپل چارجز میں جو ایک چیز کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے وائلیٹ کیے پاکستان سیکرٹ ایکٹ کو, اور اس کے مطابق انہوں نے جو 2 سال آپ پالیٹکس پہ حصہ نہیں لے سکتے وہ اس میں پراپر طریقے سے لیتے رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ ایک وائلیشن ہے اور یہ چارجز ان کے خلاف فریم ہوئے ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ ریٹائرڈ آفیسر واز انوالوڈ ان وہ جو بانی پی ٹی آئی اور اس کے بعد
جو 9 مئی کے انسیڈنٹ تھے، اس کے بعد جو 22 نومبر میں ہوا جب چیف آرمی صاحب کی اپائنٹمنٹ تھی، اس میں وہ ہر قسم کے مشورے دیتے رہے جس سے فوج میں انتشار ہو، فوج میں خدا نخواستہ کمانڈ لیول پہ پرابلمز ہو جائیں. اور نمبر 2 بات یہ تھی کہ 22 مئی کے جو یہ اسٹرائک ہوتی رہی، 9 مئی کی اس کی ریلیٹڈ انسیڈنٹ ہے، سب میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. تھرڈ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس میں یہ کلیئر ہے کہ یہ ڈائریکٹ انسٹرکشن لیتے رہے ہیں فرام بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کے جو اور پولیٹیکل لیڈر جو انڈر گراؤنڈ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے رابطے تھے، اور وہ پوری پلاننگ تھی کہ یہ کہاں کہاں جا کے کور کمانڈر ہاؤس پر، پھر اس کے بعد جی ایچ کیو میں شانی حیدر کی شہداء کی یادگاروں میں جا کے بھی انہوں نے یہ سب کریٹ کیے. اچھا. اور اس کے ساتھ اور بھی ان کے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ بڑے سیریس چارجز ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس اتنی امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ میں رہنے کے بعد آپ ڈی جی سی رہے ہیں، پھر اس کے بعد ڈی جی آئی رہے ہیں، اس کے بعد آپ کور کمانڈر رہے ہیں. یہاں پر رہنے کے بعد ہی نیو کہ واٹ آل کین ہیپن. اور بھی اس کے ساتھ آپ کو یاد ہے اس سے پہلے ٹاپ سٹی کا انسیڈنٹ تھا، وہ بھی چارج شیٹ میں شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد ساری ایویڈنس آنے کے بعد انہوں نے ایم شور کے اسٹیٹمنٹ دی ہوں گی، بتایا ہوگا کہ ان کا کیا تعلق رہا بانی پی ٹی اے کے ساتھ اور ان کی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ، ان کی انسٹرکشن کیا تھی، وہ کیا چاہتے تھے، میں نے ان کی ایما پہ یہ کیا ہے. تو اس لحاظ سے اس کے بعد نیکسٹ فالو اپ اسٹاپ از گوئنگ ٹو بی کہ اب ان کے خلاف بھی ایویڈنس ہوگی، ان کا بھی اگر اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اور سارے شواہد مل جاتے ہیں تو دین بانی پی ٹی اور ان کے کچھ پولیٹیکل لیڈر جو ہیں ویٹنگ ہے کہ وہ بھی شامل تشویش ہوں گے. ہو سکتا ہے لیٹر سٹیج پہ جا کے ان کے لیے بھی اسی طرح کی لیکن ابھی یہ جو پروسیس چل رہا ہے اس کے اندر کیا ویٹ کیا جائے گا کہ ان کے بارے میں شواہد ہیں تو ان کو بھی انڈکٹ کیا جائے، اس میں انویسٹیگیشن ہو، کورٹ آف انکوائری ہو، اور پھر دوسرا یہ ہے یا ان کا پروسیس آگے چلتا رہے گا جو کیونکہ یہ اگلے نیکسٹ لیول پہ ہیں. تو ابھی اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا شروع ہو چکا ہے یا ہو جائے گا چارج شیٹ فریم ہونے کے بعد؟ نہیں دیکھیں ان کا تو بس ناؤ از اے ٹائی ان کا اسٹارٹ ہو جائے، کیونکہ ایم شور کہ وہ بورڈ بھی ایک جو بورڈ ہوتا ہے جو جی سی ایم کا جس میں مے بی 2 اسٹار یا 3 اسٹار ایک پریزیڈنٹ ہوں گے، اور اس کا ایک ہمارے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ ہے جی ایچ کیو میں جن کا کوالیفائڈ ایک سینئر آفسر ہوگا جو معاونت کرے گا پریزیڈنٹ کی جتنے لیگل میٹرز کے لیے، اور پھر ان کو پورا حق ہوگا اپنی مرضی کا ڈیفینس لائر لیں، اور پھر جتنے بھی گواہ اپنے پیش کرنا چاہتے ہیں اپنی صفائی میں وہ بھی یہ کریں گے، وہ بھی کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ ہوتی ہے دیکھیں یہ بڑا شفاف طریقہ ہے، امپریشن یہ دی جائے شاید اس کے اندر جو ہوتا ہے نا شفافیت نہیں ہوتی ہے، اس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوتے ہیں. اور نمبر 2 بات یہ کہ اس کے بعد یہ کیس کیونکہ ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں کر سکتے ہیں، اس لیے اٹ از پراپر ایویڈنس ہر چیز کے ساتھ ثبوت کے ساتھ. ادروائز ظاہر ہے کہ یہ بالکل اپیل ہو سکتی ہے. اور سیکنڈ یہ کہ اس کے بعد اسی کے یہ ایک علیحدہ چارج شیٹ بنی ہے ان کی، اس کے بعد اگر کوئی اور لوگ انڈکٹ ہوتے ہیں تو ان کی علیحدہ بھی چارج شیٹ بن کے اور پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے. بٹ آئی تھنک سیویلین ٹرائلز کے لیے یو ہیو ٹو گیٹ پرمیشن فرام دا کورٹس، سپریم کورٹ آف پاکستان. اچھا، اگر کسی اور کا نام لیتے ہیں جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اور بھی دیگر عناصر ہیں جو ملوث ہیں اور وہ سویلین ہو، تو ان کا بھی پھر اسی طریقے سے ٹرائل ہوگا جیسے فیض حمید صاحب کا ہو رہا ہے؟ بالکل، اگر وہ ساری کلیئر ہو جاتی ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ کافی حد تک پروف ہو چکے ہوئے ہیں and they are likely to be involved اس کیس میں، تو وہ پھر علیحدہ ان کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر کیونکہ جب آپ انوالو ہوتے ہیں ایک انتشار میں اور اس میں ملک کو نقصان ہونے کا ڈر ہو یا پاکستان کی آرم فورسز میں ڈسٹرکشن کرنے کا ہو کہ جی یہ عوام جو فوج کے لوور رینک سے وہ کھڑے ہو جائیں، آرڈر تسلیم ہو گئے، دیٹ از ویری سیریس. دیکھیں آپ کے سامنے مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت غزہ میں کیا حال ہو رہا ہے، کیسے لوگ بیچارے بھیک مانگ رہے ہیں ایک ڈبل روٹی کے لیے کھڑے ہو کر اور ایک دوسرے کی جان لینے میں تیار بیٹھے ہیں. تو آپ اپنے ملک میں شکر کریں خدا کا آپ کی آرم فورسز بہت اسٹرانگ ہیں اور وہ دے آر آل یونائٹیڈ اور وہ ڈسپلنڈ ہیں اور وہ چیف آرمی اسٹاف ناصر کی کمانڈ میں ہیں، ان کے آرڈرز پہ لبیک کہتی ہے. آپ کے سامنے کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں، کل بھی 15 خارج کل مارے ہیں ہماری مسلح افواج ذوق پیری میں. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو یو نیڈ ٹو ہیو اسٹرانگ آرم فورسز. اسٹرانگ آرم فورسز آر اے سمبل آف اسٹرانگ فیڈریشن. اور بریگیڈیئر صاحب ایک اور چیز بھی ہے نا اس کے اندر، آپ یہ دیکھیے کہ میسج کیا ہے. میسج یہ ہے کہ کوئی اعلیٰ ترین عہدے پر ہو
یا جونیئر کمیونیکیشن آفیسر ہو، کوئی بھی اگر قانون کی یا کسی بھی طرح سے اپنے کوڈ کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ سزا سے بچ نہیں سکتا یا ٹرائل اس کا ہو سکتا ہے. تو یہ باقیوں کے لیے بھی ایک مثال ہے ویسے. اور سیکنڈ ستی ایک یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں پاکستان آرمی میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے، بہت کڑا امتحان. یقین کریں آفیسرز کے اوپر بہت آبزرویشن ہوتی ہیں، اور پھر سینئر آفیسر کے اوپر تو جب اگر انہوں نے یہ ساری چارج شیٹ کی، اس کا مطلب 100% پروفس آر اویلیبل. اور سیکنڈ کوئی بھی چاہے سپاہی ہو یا جنرل ہو، ہر ایک جو ڈسپلن کو وائلیٹ کرے گا ہی ول بی انڈر ٹرائل. نمبر 2 ہماری اتنی سخت سزا، اور پتہ میں بتاؤں کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل کی جو رجمنٹ ہوتی ہے، اگر ایک سپاہی آفینس کرتا ہے تو اس کو جب ایک سزا ہوتی ہے 1 سال کی، تو پوری رجمنٹ فالن ہوتی ہے، کھڑی ہوتی ہے گراؤنڈ میں، اس کے سامنے ایڈجوٹنٹ پوری چارج شیٹ پڑھ کے سناتا ہے. اچھا. اس کے بعد سزا سناتا ہے، اس کے بعد اس کے بیجز سنیچ کیے جاتے ہیں، اتارے نہیں جاتے ہیں، سنیچ کیے جائے کہ پوری رجمنٹ کو پتا ہو کہ اگر آپ ڈسپلن خلاف ورزی کریں کیا سزا ملے گی. پھر اس کو ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے اور پوری رجمنٹ کے سامنے اس کو گاڑی میں بٹھا کے جیل میں بھیجا جاتا ہے. اور دس از دا سسٹم آف اکاؤنٹیبلٹی، جس کی وجہ سے ہماری فوج میں ڈسپلن ہے. یہاں پر یہ جو کورٹ مارشل کی کارروائی چل رہی ہے، اس میں سزا کیا ہے؟ دیکھیں اٹ کین بی، ڈپینڈ کرتا ہے، اٹ کین بی 14 ایئرس، اٹ کین بی لیس ڈپینڈنگ آن دا گریوٹی آف آفینس. اور یہ کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے. الٹیمیٹلی جب ساری پروسیڈنگ ہو جاتی ہیں، آپ کے جتنے پروسیکیوشن کی ایویڈنس ہے وہ آ جاتی ہے، پھر اس کو ڈیفینس میں اپنی صفائی میں جو پیش کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے، ایوری تھنگ از ریکارڈیڈ. اور یہ پورا ریکارڈ پھر جب اس کے بعد یہ سزا 14 سال آپ کہہ رہے ہیں زیادہ سے زیادہ میکسیمم آئی تھنک یہ ہو سکتی ہے. اور سویلین کو بھی ایسے ہی ہو سکتی ہے بالکل، بیکاز یہ کیونکہ دیکھیں یہ بڑا سیریس چیز کہ جب کنٹونمنٹس میں جائیں، جی ایچ کیو میں جائیں، انٹیلیجنس اداروں کے اوپر حملے کریں. اب دنیا کا دیکھیں نیریٹو کیا ہے اس وقت، ہمارے دشمن کا نیریٹو فوج اور عوام کا خلیج پیدا کرو، فوج کو کمزور کرو، اور عراق، لیبیا، سیریا کے حالات دیکھیں، اس طرح کی سچویشن کریٹ کریں. اس لیے اس وقت آپ کو میں تو حیران ہوں کہ ایسا لگ رہا ہے ویسے آف دا ٹاپک، بٹ مجھے اور میں اور صدف یہ ڈسکس کر رہے تھے، بلکہ شہری رحمان صاحبہ بھی ایک دفعہ آئی تھیں تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ لگتا یہ ہے کہ لبنان، شام اور ابھی سیریا کا بھی ظاہر ہے کہ جیسے شام کا بھی پتہ چل گیا کہ جیسے وہاں کی فوج ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. I mean they are nowhere to be seen. ریزسٹنس ہی نہیں تھی وہاں، کوئی ڈھانچہ ہی نہیں ہوتا. ایک اور یاد رکھیں، جس ملک میں آپ کی اپنی فوج نہیں ہوگی نا، وہاں پر دشمن کی فوج ہوگی. تو خدا کا شکر کریں کہ ایک اتنی اسٹرانگ، دیکھیں آپ ایک نیوکلیئر ملک ہیں، آپ ایک اسلامک ملک ہیں، اس کے بعد آپ کی فوج بہت بیٹل ہارڈنڈ لڑاکا ہے، آپ کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے. اگر آپ اکنامک ترقی کریں گے تو آپ اپنے فیصلے اپنے ملکی مفادات میں کریں گے. یہ آپ کے دشمن نہیں چاہتے کہ آپ اکنامک ترقی کریں. بالکل ایسے دس از دا ساری، یہ اسی لیے سی پیک میں چائنیز پہ اٹیک، سی پیک بننے نہیں دے رہے. دیٹس دا ریزن. ٹھیک ہے، چلیں جی، تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب. آپ نے ایکسپلین بھی کیا، پروسیجر بھی ہمیں سمجھایا، اور باقی ظاہر ہے کہ قانون کا بول بالا ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے. چلیں جی، یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ایک اپڈیٹ ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں. پشاور ہائی کورٹ نے 3 جنوری تک سلمان اکرم راجہ کی راہداری ضمانت منظور کر لی ہے، اور عثمان علی ہمارے ساتھ ہیں جو ہمیں اس کی ڈیٹیل بتائیں گے. بتائیے. جی بالکل، پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی راہداری ضمانت درخواست پر پشاور میں سماعت ہوئی ہے، اور عدالت نے سلمان اکرم راجہ کو 3 جنوری تک راہداری ضمانت دے دی ہے. سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ ایف آئی آر کا موسم ہے اور میرے خلاف بھی 8 ایف آئی آر جو ہے وہ اسلام آباد میں درج کیے گئے ہیں، جن میں راہداری ضمانت کے جو ہے پشاور ہائی کورٹ میں حاضر ہوا ہوں. تو اس پر عدالت نے جو ہے ان کی 3 جنوری تک جو ہے راہداری ضمانت جو ہے وہ منظور کر دی ہے. سلمان اکرم راجہ جو ہے ان نے مقدمات تفصیل کے لیے بھی درخواست دائر کیا ہے، جس پر بھی اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے سماعت ہوگی. جی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا عثمان علی. اور اب آ گئے ہیں اس معاملے پر، لے آئی پھر قسمت ہم کو اسی جگہ پر کہ ہم کرکٹ کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. جی پاکستان تو اچھا کیا نا، نہیں اچھا، اس کے اندر بحیثیت مجموعی اگر آپ دیکھیں تو یس آپ دیکھیں گے جس بندے نے میچ، آپ نے میچ نہیں دیکھا ہوگا، میں نے بس اس کی سمری دیکھی تھی. میچ کی سمری اگر آپ دیکھیں گے کہ واہ یار، رضوان نے 62 یا 63 64 بالوں پہ 74 رنز بنائے اور کیا اننگز کھیلی.
لیکن اگر آپ اس کے ایویلیویشن پہ جائیں گے اور اس کے جو باریکیوں پہ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری اننگز میں اگر 42 یا 45 اگر ڈاٹ بالز تھیں، ان میں سے 20 یا 22 رضوان نے کھیلی، پھر ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ رضوان کی اس اننگز میں تقریباً 21 سنگلز تھے، جبکہ دوسری جانب سے ملر دا کلر انہوں نے 205 کے اسٹرائک ریٹ سے 40 گیندوں پر 82 رنز بنائے، اور دوسری جانب رہی صحیح کسر لنڈا نے پوری کر دی۔ لنڈا نے 24 گیندوں پر 48 رنز بنائے اور آخری اوور میں 3 فلک شگاف چھکے بھی مارے، تو دیٹ واز دا ڈفرنس، یعنی کہ پیچز میں ہمارے بالرز نے اچھا پرفارم کیا۔ پھر کافی ساری چیزیں میں خود تجزیہ یہاں پر دے رہا ہوں، فیکٹ کہ ہم ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ کھیل رہے تھے، پھر کنڈیشنز کی بھی یہاں پر بات اس کے اندر چیز یہ ہے کہ ان کے 5 سے 6 پلیئر دے آر ناٹ پلےئنگ، لیکن ہمیں زمبابوے کا آپ کو یاد ہوگا کہ زمبابوے سے بھی ہم کس طریقے سے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ ابرار کو بھی، یعنی کہ ایک جانب آپ اپنے ٹیسٹ سیریز میں ساجد خان کو نہیں لے کے جا رہے کہ جی وکٹس ایسے ہوں گے، دوسری جانب اس میچ میں آپ کھلا رہے ہیں ابرار کو بھی اور ساتھ میں آپ نے سفیان کو بھی کھلایا۔ تو شاید ہاشمی صاحب تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اپنے کچھ ناظرین جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو بتا دیتے ہیں جی کہ پاکستان جی 11 رن سے یہ میچ ہار گیا ہے، 184 رنز کا ہدف دیا گیا تھا ساؤتھ افریقہ کی جانب سے، اور جیسے کہ ہم نے بتایا جو ہمارے بیٹرز ہیں اس میں محمد رضوان نے 74، سائم ایوب نے 31 رنز کی اننگ کھیلی، اور اسی طریقے سے 9 وکٹوں کے نقصان پر ساؤتھ افریقہ نے ایک چیز آپ نے تذکرہ نہیں کیا کہ بابر اعظم کھاتا کھولے بغیر کوئی رن بنائے وہ آؤٹ ہو گیا۔ تو شاہد صاحب سے آغاز کر لیتے ہیں۔ شاہد صاحب تھینک یو سو مچ۔ اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی ذرا اس ڈیبیٹ کا آغاز اس نقطے سے کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہار گئے، لیکن میں نے یہ کہا کہ چلے مقابلہ تو کیا، اشفاق کہہ رہے ہیں، اشفاق نے پھر پوری ڈیٹیل اور باریکیاں ہمیں بتائیں کہ دیکھیں جی یہ فلاس تھے، سو آپ اتفاق کرتے ہیں اشفاق کی بات سے یا میری بات؟ شاید بھائی میں نے بیسکلی یہ کہا کہ بحیثیت مجموعی اگر اسکور کارڈ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں یار بڑے قریب پہنچے ہم نے بڑا، لیکن اگر آپ پورا اس میچ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ صحیح نہیں کھیلے۔ چلیں لیٹس سی۔ دیکھیں ڈربن کا گراؤنڈ ایسا جہاں پہ ایشیائی ٹیمیں جیتی ہیں اور میچ جیتنا چاہیے تھا، ساؤتھ افریقہ کی فل اسٹرینتھ ٹیم نہیں ہے، اور البتہ انہوں نے 183 جو پار اسکور گراؤنڈ کا اس سے 11-12 رن زیادہ کر لیے تھے۔ بہت غلطی کی، آخری اوور سفیان مقیم کو دیا، بیچ میں کہیں کسی اسپنر سے سائم ایوب ہاتھ بھی ہلا رہے تھے، شولڈر ہلا رہے تھے، بتا رہے تھے رضوان کو کہ میں بھی بالنگ کراتا ہوں، اگر ان کو بالنگ دیتے تو وہ آخری اوور سفیان مقیم کے بجائے کوئی فاسٹ بالر کر رہا ہوتا۔ 18 رنز پڑے اس میں، سفیان کے آلریڈی 3 اوور میں 35 رن بن گئے تھے، 4 میں 53 بن گئے، 4 میں 41 حارث رؤوف کو بھی پڑے، تو وہ ایک بڑا اسکور ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود پاکستان نے پاور پلے میں ان سے زیادہ اسکور کر لیا تھا، 6 میں 53 تھے، لیکن 7واں 8واں 9واں اور 10واں اوور بہت ہی بالکل 7ویں سے 15 تک لے جائیں نا، 7ویں سے 15 تک لے جائیں کہ ہمارے بیچ میں تھوڑے سے تیز ہوئے تھے، لیکن وہ 100% آپ کی بات درست ہے کہ رضوان کی اننگز 62 گیندوں میں 74 بڑی پیاری لگتی ہے جب آپ اسکور کارڈ دیکھتے ہیں، لیکن 44 گیندوں میں ان کا اسکور تھا 36، 45ویں گیند میں انہوں نے جا کے پہلا چھکا لگایا، تو منیر نیازی کی جو نظم ہے وہ یاد آ جاتی ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں T20 کام کرنے میں، ہدف کا تعاقب ہو یا رن ریٹ بڑھانا ہو، ارادے کر کے جاتا ہوں مگر ہمیشہ دیر کرتا۔ شاہد صاحب یہ جو ہماری ٹیم کے ساتھ پوری ایک اسٹاف ہوتا ہے، کوچ ہوتے ہیں، تو وہ انہیں یہ باریکیاں سمجھاتے ہیں کہ بھائی، یا پھر وہ اسکور کارڈ دے کے وہ بھی شاباشیاں تھپکیاں دیتے ہیں کہ کیا کھیلا بھائی، زبردست کھیلا، یہ کلچر ہے ہماری ٹیم میں؟ نہیں بتایا ہوگا عاقب جاوید نے، ظاہر ان کی ریپوٹیشن ہے، اظہر محمود ہیں ان کی ایک ریپوٹیشن ہے، تو بتایا ہوگا کہ آپ بیچ میں سلو کھیلے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہی جوڑی دوبارہ واپس آ گئی، رضوان اور بابر۔ اگر یہی سائم ایوب اور بابر ہوتے یا سائم ایوب اور رضوان ہوتے تو آپ کو آغاز بھی تیز ملتا۔ سائم آئے، انہوں نے 15 گیندوں میں 31 رن۔ شاید بھائی یہ تو وہی بات ہو جاتی ہے جب بابر آتے ہیں ٹیم میں تو رضوان کا یہی موقف ہوتا ہے، مینو تیرے جیا سونا ہن لبنا نا، یعنی کہ وہ بالنگ کی جب آپ بات کر رہے تھے ان کو تو نظر ہی نہیں آتے سائم، تو یہ اب جس طرح بابر بیٹنگ کر رہے ہیں اور جس طرح بابر کا فارم چل رہا ہے، جب اور پلیئر واپس آئیں گے، اگر فخر واپس آئیں گے تو پھر بابر کی جگہ T20 میں بننا بڑی مشکل ہو جائے گی، اور جس طرح کی بیٹنگ کر رہے ہیں اس سے تو واقعی دنیا کی ٹیمیں دیکھیں، ابھی انڈیا نے ساؤتھ افریقہ میں سیریز کھیلی ہے، 4 میچوں میں سے 3 میچوں میں انہوں نے 200 پلس اسکور کیا، وہ 40 دفعہ T20 انٹرنیشنل میں 40 دفعہ 200 پلس کا اسکور کر چکا ہے انڈیا، اور ہم نے ابھی 11 دفعہ کیا ہے، اور وہ 11ویں دفعہ جو بھی کیا تھا وہ ستمبر 2022 میں کیا۔ لیکن شاید بھائی ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے ہوتے ہیں تکنیکی غلطیاں بھی، ٹھیک ہے،
بابر اعظم چلیں ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جگہ بنے نہ بنے، اس پر کافی عرصے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے. دوسری جو چیز ہے مجھے یہ بتائیے کہ کیا عثمان کی اس ٹیم میں جگہ بنتی ہے، the way he is performing؟ ٹھیک ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب بیٹسمین آپ کے پاس عرفان کی صورت میں موجود تھا، who can hit well, who can play well، اور اس وقت شروع میں آتا تو ایک دو بالیں کھیل کے اس کو سیٹ ہونے کا موقع بھی ملتا. آپ نے خود ساختہ آل راؤنڈر، کئی لوگوں کو یہ بات بری لگے گی، آپ نے شاہین شاہ آفریدی کو وہاں پر بھیجا، کیوں؟ خود ہی اتنا رن ریٹ اوپر بڑھا لیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ 5 اوور میں پاکستان کو 76 رنز چاہیے تھے، 4 اوور میں پھر 73 رنز چاہیے تھے. وہ تو ایک اوور بڑا اچھا بیچ میں 24 رنز کا مل گیا تھا، جس کے بعد 3 اوور میں 36 رنز کا ٹارگٹ آ گیا تھا. کوشش کی انہوں نے کہ شاہین سے شاید لگ جائیں 2-4 چھکے اور وہ نیٹ رن ریٹ نیچے آ جائے، لیکن شاہین سے نہیں لگے. اور واقعی آپ بات درست کہہ رہے ہیں، عرفان کو اوپر آنا چاہیے تھا، ان کو سیٹ ہونے میں ظاہر اس وقت جس وقت وہ آئے بیٹنگ کرنے اس وقت رن ریٹ بہت ہائی چلا گیا تھا اور وہ اونچا شاٹ مار کے آؤٹ ہو گئے. تو پاکستان کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اگلے دونوں میچ ان جگہوں پر ہیں جہاں کے دونوں تیز پچیں ہیں. اور حارث کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ بھی بڑے مہنگے ثابت ہوئے؟ ہوتا ہے ایک میچ حارث کا یہ ہے کہ ابھی آسٹریلیا میں بڑی اچھی بالنگ کر کے آئے. ہوتا ہے ایک جو وکٹ ٹیکنگ بالر ہوتا ہے اس کے اوپر کبھی کبھی رنز بھی بن جاتے ہیں. 4 میں ان کے 41 رنز بنے. تھوڑی بہتر بالنگ کرتے ہیں، لیکن جارج لنڈر کو آپ کریڈٹ دیں، انہوں نے جس طرح لیکن جو بیٹنگ کر کے انہوں نے بیٹنگ کر کے کمال ہی کر دیا. ان کی بس چھوٹ گئی تھی جب وہ میچ کے لیے آ رہے تھے تو وہ پولیس اسکارٹ میں آئے، نہ آتے تو زیادہ اچھا ہوتا. میں عثمان کے بارے میں آپ کے کچھ ارشادات جاننا چاہ رہا تھا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کی انٹینٹ میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طرح سے کھیل رہے ہیں. ان کا سٹانس، ان کی انٹینٹ، ان کا کھیلنے کا انداز، یور تھاٹس؟ ٹیکنیکلی تو فلاڈ ہیں، وہ ٹیکنیکلی اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے T20 کے پلیئر ہیں، ان کو اچھے خاصے اب چانس مل گئے. آخر کریز پہ عجیب سے کنفیوز سے نظر آتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ایک سوچ کے آئے کہ نہیں میں نے بس ہٹ آؤٹ ہی کرنا ہے اور ہٹ آؤٹ کریں، فیئر لیس کرکٹ کھیلیں. اگر وہ آپ کنفیوز ہو گئے، آدھا شاٹ مارو گے تو پھر آپ T20 میں نہیں چل. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ شاہد صاحب. خدارا یہ جو جوڑی ہے ہماری بابر اور رضوان کی، ان کو الگ کریں تاکہ پرفارم کریں یہ، تاکہ ٹیم کو جی ہمارے جو میچ کھیل رہی ہے ٹیم اس کو کچھ سپورٹ ملے. بھائی سائم ایوب اگر اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ چلنا شروع ہو گیا اینڈ ہی ہیز دس ٹینڈنسی اینڈ ٹیلنٹ کہ وہ تیز کھیل سکتے ہیں، تو آپ نے دونوں نے قسم کھائی ہوتی ہے. وہ کیا نجیب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ہائی وے پہ بھی 120 کا اسٹرائک ریٹ یہ لوگ نہیں کراس کر سکتے، تو دیٹس دا فیکٹ. اور کئی تھوڑی بہت جھلکیاں مصباح الحق کی بھی نظر آتی ہیں. جی یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور گڈ مارننگ کرنے لگا تھا. گڈ مارننگ کرنے جس ٹاپک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اشفاق گڈ مارننگ کر رہے ہیں، لیکن جو میں اس وقت سچویشن بتانے جا رہی ہوں اس میں آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. پلیز بتائیے. ہوتا کیا ہے سردی میں، یہ ہوتا ہے کہ رگ چڑھ جاتی ہے اکثر اچانک سے جی آپ کا پیر مڑ جاتا ہے، انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں اور آپ کو سمجھ، اسے کہتے ہیں کڑل پڑنا. آپ کو پتا تھا پہلے یہ؟ نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ہوا ہے. بٹ وہ جس طرح کی مشکل صورتحال ہوتی ہے کہ آپ نام بھی ویسے ہی ہے کڑل پڑ جانا، ٹانگوں میں اکثر کریمپس پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں کوئی وائٹامنس کی کمی ہوتی ہے، پتہ نہیں کچھ ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن نس پہ نس چڑھتی کیوں ہے اور یہ سردیوں میں اچانک کیوں ہوتا ہے اور بیٹھے بٹھائے. ہمیشہ جب بھی آپ سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تب ایسی سچویشن ہوتی ہے. تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ میں اپنا نیم حکیم والا تجزیہ شروع کروں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ آرتھوپیڈک سرجن پروفیسر ڈاکٹر پرویز انجم صاحب، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. سر ویری گڈ مارننگ ٹو یو. آپ کے لیے بھی خیر مقدم آپ کا کہ آپ تشریف لائے. یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ فینومینا ہے کیا؟ مطلب یہ کہ یہاں پر یہ کالز ایریا میں اکثر یہ ہوتا تھا، پٹھوں میں یا کہیں پر بھی اس طرح سے پٹھا چڑھ جائے، انگلیاں بھی بعض اوقات میرے تو پیر کی انگلی ایسے ہو جاتی ہے نا وہ کونے والی، اور پھر اس کو بہت ٹائم لگتا ہے سیدھا. کامنلی یہ ہوتا ہے، یہ عموماً ایسا ہوتا ہے سردیوں میں اس لیے زیادہ ہوتا ہے سر کہ سردیوں میں چیزیں سکڑ جاتی ہیں. اسی طرح ہمارے بلڈ ویسلز جو ہیں جس میں خون کی نالیاں جسے ہم کہتے ہیں، ان میں خون کا دوران کم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ کنسٹرکٹ ہو جاتی ہیں سردیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پھر جوائنٹس میں ہمارے پاس ایک فلوئڈ ہوتا ہے جیسے ہم سائنوول فلوئڈ کہتے ہیں، وہ بھی تھک ہو جاتے ہیں سردیوں میں. تو جب ہم سوتے ہیں تو اس وقت ویسی اور بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے. ایک تو سینٹر آف گریوٹی بھی ہے ڈاؤن ورڈ، تو اس لیے آپ نے کہا نا کاف مسلس میں
زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ بلڈ سپلائی کم آتی ہے تو نس پہ نس چڑھ جانا کہتے ہیں اس کو. اچھا یہ تو اکثر سوتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے. جی سوتے ہوئے اس لیے زیادہ ہوتا ہے سر کہ اس وقت اور بلڈ سپلائی کم ہوتی ہے نا, ایکٹیویٹی ہوتی نہیں ہے. جہاں پہ ایکٹیویٹی ہوگی وہاں بلڈ سپلائی زیادہ ہوگی. تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ ایک عموماً ریسٹ میں ہی نس پہ نس چڑھ جاتی ہے. تو یہ بلڈ سپلائی کی کمی کی وجہ سے اس کا علاج یہ ہے سر کہ اپنے اسپیشلی سردیوں میں اپنے ڈائٹ کا خاص خیال رکھیں اور جسم کو گرم رکھیں. اچھا جی اس پارٹ کو گرم رکھیں, یعنی جس طرح کہ اگر بہت کسی کو زیادہ سردی لگتی ہے کسی کو کم لگتی ہے وہ دستانے پہنیں, کان پہ سر پہ اپنی ٹوپی کا استعمال کریں. کہتے ہیں آپ اپنی نی کے نیچے پلو رکھ کے سوئیں. جی اس سے بھی دوران خون جو ہے اس کی وجہ ہے. دیکھیں اب آپ نی اسٹریٹ کرتے ہیں تو نسیں ساری تنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ فلیکس کر لیتے ہیں تو نسیں بھی فلیکس ہو جاتی ہیں تو ایزی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اب بہتر یہی ہے کہ عام لوگوں کو بھی سونے میں کوشش کریں یا تو کروٹ سے سوئیں یا نی کو جب سیدھے سوئیں تو نی کو فلیکس رکھیں. کریمپ اور مسل پین بھی اسی کی کیٹیگری؟ جی جو دونوں ایک ہی چیزیں ہیں, کریمپ آنا اور مسل پین. یعنی عام الفاظ میں لوگ کہتے ہیں نس پہ نس چڑھ گئی. اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو اس وقت ویسی اسی پوزیشن میں رہنے دیں. آپ اگر ذرا سا بھی ہلائیں گے تو آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی. کیونکہ لوگ بڑے مشورے دینے آتے ہیں تو وہ مشوروں پہ عمل کرنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں جی اس کو ہاتھ سے پکڑ لو, سیدھا کرنے کی کوشش کرو, ایسے کرنا. اس کو اسی پوزیشن میں رکھیں اور اسے رب کریں. رب کریں گے, کہیں بھی رب کرتے ہیں بلڈ فلو بڑھ جاتا ہے. اچھا بلڈ فلو بڑھ جائے گا تو صحیح ہو جائے گا. ایک چیز یہ ہے کہ اور دوسرا بزرگ لوگوں کے لیے بھی یا ویسے بھی ایک یہ میں مشورہ چاہوں گا آپ سے کہ جب آپ سو کے اٹھیں تو اس کے بعد فوراً ہی ایکٹیو نہ ہو جاؤں, تھوڑا سا اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلائیں. بالکل یہ ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ جب ہم سوتے ہیں تو بلڈ فلو جو ہمارا سر کی طرف کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت وہ اسٹریٹ سوتے ہیں نا سر, تو جب اٹھیں تو کبھی بھی اسٹریٹ نہ اٹھیں. اچھا اگر آپ اسٹریٹ ہو سکتے چکر کھا کے نیچے گر جائیں آپ, اس لیے کہ بلڈ فلو جو ہے سر میں بہت کم ہوتا ہے. تو آپ تھوڑی دیر کے 1-2-4 منٹ کے لیے بیٹھیں وہاں. اور اسپیشلی آپ جیسے کریں عمر رسیدہ لوگوں کو تو ضرور کرنا چاہیے ایسا, اس لیے کہ ان کا ویسی ویسلز کنسٹرکٹ ہوتی ہیں. اچھا یہ آپ نے اشفاق کی طرف دیکھ کے اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی وجہ سے یہی وجہ ہے بلڈ فلو کے ایشو کی وجہ سے کہ کئی لوگ ارلی مارننگ یہ تحقیق موجود ہے کہ واش روم جاتے ہوئے اٹھتے ہیں اور وہ ڈھیر ہو جاتے ہیں وہیں پہ. جی بالکل ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ انہیں چوٹ بھی نہیں لگتی, وہ یہ چکر بھی نہیں لگتے, گر جاتے ہیں اور انہیں فریکچر ہو جاتا ہے ہپ کا یا ہاتھ کا. بہت کامن فریکچر ہے چونکہ ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں وہاں کی. تو اس لیے یہ تو انتہائی ضروری ہے. اگر اس توسط سے ناظرین کو یہ پتہ چلے, ہمیشہ ہر شخص کو تھوڑی دیر کو بیٹھنا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ایک مشورہ اور دے دیں, اکثر بیشتر ڈور بیل بجتی ہے, گھر میں لوگ سو رہے ہوں یا آپ کا موبائل فون جو ہے آپ کی ایکسیس سے دور ہے, آپ تب بھی ایسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں, تو اس میں بھی لوگوں کو تھوڑی احتیاط کرنی بالکل کرنی چاہیے. اب کسی وجہ سے بھی اٹھیں, کسی وجہ سے گھر میں چوٹ خدا نہ خواستہ آ اٹھے تو بھی 1-2 منٹ بیٹھیں, اپنا ہوش آواز کو وہاں. اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ باخبر سویرا کے لیے جلدی کیوں پہنچتے ہیں اور میں دیر سے کیوں پہنچتا ہوں؟ میں اسی لیے بیٹھتا ہوں چپ کے. معالج کے مشورے کے مطابق کم سے کم 2 سے 4 منٹ, یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے, 2 سے 4 منٹ تک بیٹھیں. پیر ڈاؤن کر کے بیٹھیں. کوئی خوراک کا کیا کریں, کیا کھانا چاہیے اس میں, مطلب کیا ہماری ڈائٹ میں؟ خوراک تو ویسے ہی ضروری ہے, لیکن سردیوں میں جنرلی ہوتا یہ ایسا کہ سورج کی تپش نہیں ہوتی. سورج کی تپش نہیں ہوتی سورج میں. اور دوسری چیز بہت امپورٹنٹ ہے, جو ہمیں ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے. لوگ ورزش نہیں کرتے, لوگ دیر سے کم نکلتے ہیں, دیر سے نکلتے ہیں کرتے. تو یہ 2 چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ایک تو خوراک آپ کی اچھی, دوسرے یہ کہ ایکٹیویٹی ضرور کریں. تھوڑی بہت ورزش ہر شخص کو. آپ ایک دن میں کتنی ایکٹیویٹی کیا سر 1 گھنٹہ کرنا پڑتا ہے؟ الگ صبح یا شام کو؟ سر جب ٹائم ملتا ہے, ہمیں جب ٹائم ملتا ہے جب کرتے ہیں. ویسے ایک ٹائم بنا لینا اچھی بات ہے, آپ ورزش کرتے ہیں. اچھا ایک اور چیز بھی, یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ انگڑائیاں اور کبھی کبھار توبہ شکن بھی کہتے ہیں, لیکن ہم اگر انگڑائی لیں تو کہیں نہ کہیں اسپازم یا ادھر ادھر ہو جاتا ہے. تو اس انگڑائی سے یہ اس کا کیا تعلق ہے؟ انگڑائی کا کانسیپٹ بتا دیں کیا کتنا فائدہ ہے؟ یہ دونوں چیزیں, یہی دونوں چیزیں. اس کو اسٹریچنگ ہی کہتے ہیں. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کی بھی 2 وجوہات ہیں. آج کل ڈائٹ لوگوں کی بہت خراب ہو گئی ہے. آپ غور کریں اب پہلے زمانے کی ڈائٹ اور اب کی ڈائٹ میں, تو ڈائٹ بیلنس ڈائٹ نہیں ہے. اور سب سے زیادہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں, فیمیلز آتے ہیں, وہ دودھ نہیں پیتی ہیں. ہاں یہ چیز, ان چیزوں کا خیال رکھنا. ایکسرسائز 2 چیزیں بہت ضروری. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. بریک لیتے ہیں جی.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में आप सबका खैर मकदम है। और कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं? सड़कों पर इस वक्त ट्रैफिक ना होने के बराबर है। ये वजह नहीं है कि सर्दी है, इस वजह से कि हमारा शो देखा जा रहा है मुल्क के तूलो अर्ज में। बल्कि मुल्क के तूलो अर्ज में क्यों, पाकिस्तान से बाहर जो रहने वाले पाकिस्तानी भी हैं वो भी देखते होंगे हमारा शो। सदफ अब्दुल जब्बार, आपको तो रिव्यूज मिलते होंगे whenever you travel। ज़बान समझी जाती है, हमारी लैंग्वेज समझी जाती है, वहाँ ये देखा जा रहा है, बड़े शौक से देखते हैं। उनको इतनी इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड कौन करेगा जितनी हम इन्फॉर्मेशन। बहरहाल आप हमें फेसबुक पर भी आप विजिट कर सकते हैं, हमारा वेब पेज है, बताएं उसमें बाखबर सवेरा। ट्विटर का ना बताइएगा। और अगर आप कोई क्लिप मिस कर देते हैं, कोई वीडियो, कोई सेगमेंट मिस कर देते हैं, तो वहाँ पे क्लिप मौजूद है। अच्छा सदफ, आपको पता है वैसे ये बड़ा आसान है। मतलब मैं ये देख रहा होता हूँ कि अब जैसे ARY का पेज है इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी, तो वहाँ से बड़ा फायदा मिलता है। मतलब आपके क्लिप्स छोटे छोटे वहाँ पर लगे हुए होते हैं और आप आसानी उनको देख लेते हैं। अब ये जमाना नहीं है कि लोग बैठ के घंटा 2 घंटा कोई शो देखें। ऐसा ना बोलें, ऐसा ना बोलें। हमारे शो के अलावा तो लोगों को बड़ा अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जब भी मैं कोई वीडियो देखती हूँ तो सबसे पहले मैं देखती हूँ उसकी ड्यूरेशन कितनी है। अगर मुझे इंटरेस्टिंग होगी तो मैं इसे फॉरवर्ड करके देखती रहूँगी। ये आपको एक फ़ायदा यूट्यूब पर है, लेकिन टेलीविज़न पे आप फॉरवर्ड करके नहीं देख सकते। तो ये आप कर सकते हैं, आप जाके छोटे छोटे क्लिप सेगमेंट्स की सूरत में मौजूद होते हैं, वो आप देख सकते हैं और आप उसमें भरपूर मालूमात आपके लिए। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ, कल हमने क्या तनकीद की थी आपको पता है? वो कह जो रहे थे कि वापस सामान लाएंगे तो उसके अंदर जो है वो एक फ़ोन के अलावा दूसरा फ़ोन होगा तो वो जब्त कर लेंगे। उस पर मैंने और सदफ ने कहा कि एक से ज़्यादा फ़ोन तो हर किसी के होते हैं, और प्लस इसका क्या गारंटी है कि वो आपका अपना ही फ़ोन जब्त कर लें। फिर $1200 की भी उसमें शर्त थी। तो वो इस पर FBR पर हमने तो तनकीद की ही, लेकिन बाकी भी तनकीद हुई। हमने कहा कि क्यों, क्या है ये हमें समझ नहीं आया। तो उस पर यह है कि FBR के चेयरमैन राशिद महमूद साहब ने इसका नोटिस लेते हुए कस्टम्स हुकाम को अब हिदायत की है कि वो सामान के जो कवायद हैं उससे इस मुजवज़ा तरमीम को निकालें। और फिर ये है कि अब वसी तर मुशावरत करके इसको उसमें से निकाला जाएगा। क्या आप 2 ला सकेंगे मोबाइल? आप 2 ला सकेंगे, लेकिन डब्बा पैक लाने पे मेरे ख्याल में कोई मसला होगा। चलें, अभी भी एक और चीज़ तो मैं बताना भूल गया। वो अभी कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि वो कौमी एयरलाइन के गालिबन फ़ज़ाई मेज़बान थे, तो उनके पास से कोई 14 या 15 फ़ोन्स बरामद हुए जो कि वो मतलब बॉडी सर्च किया गया तो वो स्मगल करके ला रहे थे। अच्छा चलें, तो खैर यहाँ पे ज़रा इसकी मज़ीद वजाहत अगर FBR की जानिब से हो जाए तो लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी, क्योंकि क्लियर होने चाहिए, लोगों के लिए आसान होने चाहिए जितने भी लॉस हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे बात करते हैं एक ऐसे अदाकार की जिन्हें अदाकारों का अदाकार अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। उनको देख के बहुत सारे एक्टर्स इस फील्ड में आए, बहुत सारे लोगों की वो इंस्पिरेशन है। आज उनकी आज उनकी सालगिरह का दिन है 11 दिसंबर, और बड़े सगीर के लेजेंडरी अदाकार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नन अदर देन दिलीप कुमार साहब की। यूसुफ खान उनका असल नाम था, दिलीप कुमार उनका फिल्मी नाम था, और वो पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार में 11 दिसंबर 1922 को पैदा हुए थे, यानी कि इलाका है किस्सा खानी बाज़ार, और उन्हें किंग ऑफ ट्रेजेडी और शहंशाह जज्बात के एजाज़ से भी नवाजा गया। और आप ये देखिए कि ये जो देवदास मूवी थी, कई लोग इसके अंदर कंपैरिजन्स कर रहे थे कि जी बाद में जो देवदास बनी थी उसमें शाहरुख खान ने एक्टिंग अच्छी की। भाई उनके लिए एक बार सेट हो चुका था, उनको पता था कि दिलीप कुमार ने किस तरह से एक्ट किया है, नो ऑफेंस टू देम, लेकिन बात यह है कि जो ओरिजिनली जो आप जज्बात देखते हैं, जो एहसासात देखते हैं, वो आपको आई थिंक हर दौर के कुछ नुएंस अलग होते हैं, अलग ट्रेडिशंस होते हैं। और सोचें इनका 60 साल फिल्मी कैरियर है। मुग़ल आज़म की अगर हम बात करें तो ये 2008 तक सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली बॉलीवुड की फिल्म रही। और साथ ही हम ये बता दें जी, इन्हें फाल्के और पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। हुकूमत पाकिस्तान ने भी दिलीप कुमार को उनकी बेमिसाल अदाकारी के एतराफ़ में निशाने पाकिस्तान का बिल्कुल जी, पाकिस्तान की जानिब से भी अवार्ड दिया गया। और फिर ये है कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम है, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा तादाद में अवार्ड्स उन्होंने जीते थे। तो भारत की जानिब से तो दादा साहब फाल्के और पद्म भूषण दिया गया, पाकिस्तान की जानिब से भी उनको नवाजा गया। और ज़ाहिर है कि जो मूवीज़ हैं उन्होंने की, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर कई जगह वो फिल्मों की नुमाइश चलती ही रहती है वहाँ पर भारत में अगर बात करें। कुछ फिल्म्स हैं जो तसलसल के साथ चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, बात करते हैं हमारे ज़बरदस्त पावर लिफ्टर नूर भट्ट साहब की। उनकी कामयाबियों का तसलसल भी जारी है और वो अपनी फतोहात से मुसलसल पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ताशकंद में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीतने के साथ एशियन पावर लिफ्टिंग में 400 किलोग्राम वजन उठाकर एशियन रिकॉर्ड कायम किया है। और फिर ये है कि 400 किलोग्राम वजन उठाना और स्क्वाट में
एशियन रिकॉर्ड कायम किया और इसके साथ साथ 120 प्लस केजी में पहला गोल्ड मेडल जीता और इसके साथ साथ एक और कैटेगरी में सिल्वर मेडल भी जीता। चलें जी, हमारे साथ मौजूद हैं जी नूह दस्तगीर बट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर फॉर बीइंग विद अस और मुबारक हो आपको भाई। मैं आपसे तो जब बात होती है तो हम अगले इवेंट की तैयारी पकड़ लेते हैं कि फिर एक दफ़ा इंशाल्लाह नूह दस्तगीर बट को हम इनवाइट करेंगे और वो हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। क्या तासुरात हैं आपके, सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले आप सबका जो है शुक्रगुजार हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो इस मेडल की, क्योंकि आप सबकी जो है सपोर्ट साथ है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के लिए जो है मेडल ले पा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एशियन क्लासिक ओपन चैंपियनशिप में मैंने पार्टिसिपेशन की है और पाकिस्तान की तरफ से पहला जो है ना पावर लिफ्टिंग का खिलाड़ी हूँ मैं जिसने जो है ना एशिया में जो है मेडल भी लिया, लेकिन साथ साथ जो है एशिया का एक नया रिकॉर्ड भी किया। मैंने स्क्वाड में जो है 393 केजी ऑलरेडी ताइवान जो डिफेंडिंग चैंपियन था उसका रिकॉर्ड था, मैंने उसको बीट भी किया स्क्वाड में और एक नया रिकॉर्ड किया 400 केजी जो है स्क्वाड लगाकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त जो स्क्वाड का जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के नाम है और सिल्वर मेडल जो हमने हासिल किया वो हमने किया बेंच प्रेस में। बेंच प्रेस में मैं 225 केजी बेंच प्रेस करके जो है सिल्वर मेडल हमने वहाँ पे भी हासिल किया है। अच्छा। तो इंशाअल्लाह ताला जी। तो ये इवेंट अभी जारी है या ख़त्म हो गया है या अभी इसमें मज़ीद भी कुछ होने हैं खेल के इवेंट? नहीं, बेसिकली जो मेरी कैटेगरी थी वो लास्ट कैटेगरी थी 120 प्लस, तो 120 प्लस जो थी वो कल ख़त्म हो गई और अब इवेंट जो है वो क्लोजिंग सेरेमनी हो गई हुई है। अब ये बेसिकली इवेंट था नेक्स्ट जो वर्ल्ड गेम्स आ रही हैं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो जर्मनी में आ रही है उसके लिए क्वालिफाई इवेंट भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने गोल्ड मेडल के साथ साथ जो है ना वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होगी जर्मनी में और चाइना में जो वर्ल्ड गेम्स आ रही हैं उसमें भी जो है हम इंशाल्लाह ताला शिरकत भी करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड में जो है पाकिस्तान के लिए मेडल भी। अच्छा नूर, मुझे साथ साथ ये बताइए कि ब्रदर मैं ये चाहता हूँ आपको कि आप लोगों को, क्योंकि ये तो आप जिस तरीके से ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते हैं तो बड़ा आसान लगता है, तो इसके पीछे कितनी तैयारी होती है और इसके तो मतलब जस्ट लाइक बॉक्सिंग और एनी अदर स्पोर्ट इसके भी आफ्टर इफेक्ट्स बड़े होते हैं एथलीट्स की सेहत के ऊपर। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आप हैव यू रिकवर्ड फ्रॉम दिस? बेसिकली रिकवरी के लिए जो है ना कुछ टाइम चाहिए होता है और क्योंकि मैं एक हैवी कैटेगरी में हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो इस वक्त भी मेरी जो लेफ्ट शोल्डर है वहाँ पे कल जो रिकॉर्ड किया है उसके दौरान ही जो है मुझे इंजरी भी हो गई थी। अच्छा। और मेरे हाथ में भी जो थी वो क्या कहते हैं इंजरीज हुई हैं एक दो ड्यूरिंग कंपटीशन। तो क्या कहते हैं जो हम परफॉर्मेंस चाह रहे थे हम तो 400 को क्रॉस करना चाह रहे थे लेकिन वो चीज़ हम नहीं कर पाए अभी भी। लेकिन इंशाल्लाह बिल्कुल इसमें रिकवरी बहुत ज़रूरी होती है और इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इतना को हैवी वेट हो जाता है ये इतना को भारी हो जाता है कि आपको जो है ना कहीं पे भी जो है ना आपकी कोई टांग स्किप हो सकती है या आपको कोई बैक पे इशू आ सकता है। अगर हम बात करें अब आपका नेक्स्ट जो Almost अगला इवेंट है वो 1 week 6 महीने बाद है, तो फिर ये 6 महीने में आपकी क्या पूरा एक रूटीन रहेगी? बेसिकली क्योंकि वर्ल्ड का जो रिकॉर्ड है वो 450 केजी है तो अभी हम 50 केजी जो है वो पीछे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस 6 मंथ के टर्नओवर में हमने कोशिश करनी है कि ये जो 50 केजी है इसको हम जो है ना क्रॉस करें और इसके अंदर ये भी हमने कोशिश करनी है कि हम जो है ना किसी भी जो है ना इंजरी का शिकार ना हो और बस ये एहतियात रखें और जो डेली रूटीन होती है हमारी हम इंशाल्लाह उसी को अब फौरी तौर पे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा। क्योंकि 6 महीने का टाइम जो है लगता बहुत ही एक अरसा है लेकिन ये बहुत ही थोड़ा टेन्योर होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए जो है ना इवेंट की तैयारी के लिए। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश जो है इसको हम जो है ना इस मेडल को पाकिस्तान के लिए जरूर जीतेंगे वर्ल्ड गेम्स का। हम वैसे बॉक्सिंग और इधर बाकी स्पोर्ट्स को देखते हैं, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में ये होता है कि आपको लीन बॉडी चाहिए होती है, तो उसके अंदर पता होता है कि डाइट कैसी रखनी है, न्यूट्रिशन कैसे करनी है, वेट कट भी है, फिर स्टेमिना भी बिल्ड होता है इस तरह से। आपका सिलसिला दूसरा है, यानी कि आपने गेन भी करना है फिर मैनेज भी ऐसे करना है कि स्टेमिना भी मुतासर ना हो, बॉडी के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट्स ना हो। तो ये कैसे बैलेंस कैसे करते हैं इन चीज़ों को? बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए जो है ना आपके पास डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो होने चाहिए और न्यूट्रिशंस होने चाहिए जो इन सब चीज़ों को जो आपकी मैनेज करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको मतलब अगर आपने आज
ٹریننگ 90% کی ہے 100% کی ہے تو آپ کو اسی حساب سے جو ہے ڈائٹ دی جاتی ہے. اچھا لیکن انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہمارے پاس نئی فیسلٹیز ہیں, تو یہ میری والد صاحب بھی جو ہے ان چیزوں کی ٹیک کیئرنگ کرتے ہیں, اور مطلب میں نے کیا کیا ڈائٹ لینی ہے اور میں نے کتنا ویٹ گین کر کے رکھنا ہے یا کتنا کم کرنا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہم مینیج کر رہے ہیں, خود ہی کر رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش یہی ہے کہ نیکسٹ جو ایونٹ آ رہا ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ ابھی اس وقت میرا ویٹ کچھ زیادہ ہوا ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا لوز کریں اور اس پہ جو ہے نا مزید ٹیکنیک پہ جو ہے فوکس کر کے ہم جو ہے نا اس ویٹ کو جو ہے لفٹ کریں. چلیں جی چلیں, آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ. نور دستگیر بٹ ہمارے ساتھ تھے, ان کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے, اور انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ ان سے بات کریں گے یقیناً تو ہم ان کی ایک اور نئی کامیابی کا ذکر کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. ہاں جی, اب ذرا بات کر لیتے ہیں ویدر کی. بہت دنوں سے ہم نے سوچے ہم ایک دن اگر موسم ڈسکس نہ کریں تو عجیب سا لگتا ہے, کچھ لگتا ہے زندگی میں کچھ مسنگ ہے. ویدر کے بارے میں کانسٹنٹلی جاننا بڑا ضروری ہے. لوگوں کے پلاننگ کیا ہے, کس طرح پورا دن گزارنا ہے, کہاں پہ کیا کرنا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, خاص طور پہ جہاں پہ اسموگ کی وجہ سے لوگ زیادہ پریشان ہوں. اچھا جی, تو ہمیں بتا دیں کیا ایئر کوالٹی انڈیکس, اسموگ ہو, فوگ ہو, ایئر کوالٹی اس وقت ہمارا پیارا لاہور پہلے نمبر پر ہے دنیا کی ایئر کوالٹی انڈیکس کی اگر فہرست میں دیکھا جائے تو 281 جی AQI ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ مشکلیں اتنی پڑی ہم پہ کہ آسان ہو گئیں کہ 281 AQI ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی نسبتاً بہتر ہے. حالانکہ 281 itself is not fair. 50 تک ہو تو وہ فیئر ہوتا ہے, اس کے بعد معاملات خراب ہونا آہستہ آہستہ شروع ہو جاتے ہیں, اور 281 is a lot. اشفاق, ایک سٹڈی سامنے آنی چاہیے کہ پچھلے دنوں 1900, 1800, 1700 کیسے کیا, وہ کیوں ہو رہا تھا, کیا جو اس کو کہتے ہیں نا جو میجرنگ اس کے میٹرز ہیں وہاں پہ وہ ہے کیا, یا یہاں کچھ مسئلہ تھا. سو یہ اسٹڈی. اور صدف ایک اور چیز بھی ہے کہ میں تو ایک اور چیز پہ چاہتا ہوں کہ تحقیق ہو کہ یہ دنیا بھر میں, یعنی کہ کبھی آپ کو کون سا ملک یہاں پر AQI کی فہرست میں اچانک ایک دن کے لیے نظر آتا ہے پھر غائب ہو جاتا ہے. ابھی جیسے کہ پہلے نمبر پر لاہور ہے, دوسرے نمبر پہ کولکتہ ہے, ٹھیک ہے, ابھی دہلی نہیں ہے اس میں, دہلی 5ویں نمبر پر ہے, تیسرے پہ ڈھاکہ ہے, ڈھاکہ بھی اچانک آ رہا ہے. اب چوتھے پہ جو نیا ایک پلیئر آیا ہے کنٹری, وہ آیا ہے تاشکند ازبکستان 218 AQI کے ساتھ. تو آئی ایم اسکیپٹیکل, آئی مین آئی ایم کیوریس, آئی وانٹ ٹو نو کہ ایسا کیوں ہے, یا تو بھائی ایک پیٹرن ہو, سارے یہی ہیں نا, تسلسل کے ساتھ جو شہر ہیں وہاں کا مسئلہ پھر آپ ڈیٹیکٹ کر سکیں گے. لیکن اگر کوئی شہر ایک دن کے لیے اوپر آتا ہے رینکنگ میں تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کیا ہے, یہ معلوم کیوں آتا ہے, کیا ایسے انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. اچھا جی, کراچی کے اگر موسم کی بات کر لیں, پہلے یہاں کا بتاتے ہیں. اس وقت کا درجہ حرارت کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن 19 ہے, اور اس وقت ہوا جو چل رہی ہے وہ تقریباً 17 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے. ہیومیڈیٹی بہت کم ہے صدف عبدالجبار, یعنی کہ پسینہ وسینہ آپ کو نہیں نکلنا, تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بس. تو باقی اب موسم کا بتائیے کیا. اچھا جی, موسم کا یہ ہے کہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کراچی میں تو بس ایسے ہی موسم ہے, لیکن اسلام آباد میں درجہ حرارت 3 بتایا گیا, لاہور میں 6, پشاور میں 7, گیلات میں پارہ -6, کوئٹہ میں -5. اور ملکہ کوہسار مری کی بات کریں تو منظر سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ وہاں پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور زبردست قسم کا منظر ہے وہاں پہ. چترال میں بھی شدید سردی ہے, اور اتنی سردی ہے کہ سڑکوں اور ندی نالوں میں پانی جم گیا ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگ اپنی روزمرہ جو ہے وہ کیسے گزر بسر کر رہے ہوں گے. سو یہ خوبصورت منظر ہے ملکہ کوہسار مری کا, اور ہم سے اوپر اگر جاتے جائیں تو وہاں پر بھی ہمیں کچھ ایسے ہی خوبصورت نظارے دیکھنے کو ملیں گے. تو سردی بہرحال آج کی جو درجہ حرارت کو دیکھیں تو کمپیریٹیو بہتر ہے جو اس سے پہلے جو نمبر سامنے آ رہے تھے. اچھا جی, اب سردی کا تذکرہ ہو اور سردی کے خوابوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلا خیال آتا ہے سوپس وغیرہ کا, یا پھر مچھلی کا, یا پھر سی فوڈ کا. تو اب کراچی کا علاقہ ہے رزاق آباد, جو پہلے جانا جاتا تھا کہ وہاں پر ایک پولیس ٹریننگ سینٹر تھا, تو وہاں سے لوگ جو پولیس اہلکار ہمارے ٹریننگ کے بعد فارغ التحصیل ہوتے تھے. اس کی وجہ شہرت ایک اور بھی ہے کہ وہاں پر ایک ویتنامی مچھلی کی پیداوار کا آسان طریقہ بیان کیا گیا ہے. بایو فلاک کے ذریعے 1000 گز کی چھوٹی سی جگہ میں, خیر اگر گھر بنانے جائیں تو چھوٹی جگہ نہیں لگتی, بڑی جگہ ہے, لیکن ویسے مچھلی کی فارمنگ کے لیے ایک چھوٹی جگہ ہے. تو ہزاروں مچھلیوں کی افزائش کی جا رہی ہے, جس کے ذریعے محدود مدت میں مچھلی مارکیٹ میں فروخت کر کے بے پناہ منافع بخش کاروبار کیا جا رہا ہے اس وقت. تو اس پر رپورٹ دیکھتے ہیں, کس کی ہے جی, دیکھیں جس کی بھی ہے. کے علاقے رزاق آباد میں ویتنامی مچھلی کی پیداوار کا آسان طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے. بایو فلاک کے ذریعے 1000 گز کی چھوٹی سی جگہ میں ہزاروں مچھلیوں کی افزائش کی جا رہی ہے.
जिसके जरिए महदूद मुद्दत में मछली मार्केट में फरोख्त करके बेशुमार मुनाफा बख्श कारोबार किया जा रहा है। स्टार्ट हमने 2018 में किया था, तो अब हम करते करते इसमें काफ़ी हमारी एक्सपर्टीज़ आ गई है और हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। पहले एक फिश फार्म हमने 10 ड्रम लगाए हैं, उसके बाद हमने 10 ड्रम और आपने देखा वो भी लगा रहे हैं और तकरीबन यहाँ पे अभी 30 पे 6 महीने में 30 ड्रम पे पहुंच चुका है। बगैर कांटों वाली पेंगासिस मछली खाने में लजीज और आसान है, जिसे अक्सर लोग शौक से खाते हैं, तो इसकी मांग ज्यादा होती है। आपने सफाई का ख्याल रखना है, ऑक्सीजन का ख्याल रखना है। अगर ऑक्सीजन का ख्याल नहीं रखा तो मछली जो है वो मर सकती है। बायोफ्लॉक के माहिर अब आम लोगों को इस मछली की पैदावार बढ़ाने के लिए तरबियत भी दे रहे हैं। अब बड़ी राजी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मछली की पैदावार के लिए जदीद तरीका कराची में आ गया है। कैमरामैन कदीर बलोच के साथ अली मोहम्मद शार, ARY न्यूज, कराची। सुनिए आपने अली मोहम्मद शार की रिपोर्ट थी और जबरदस्ती जी हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दी है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हाँ जी, स्टॉक मार्केट की खबर है जी। क्या खबरें आ रही हैं बताइए। सुनने में आया कि 1,10,000 से ऊपर चला गया, 1700 पॉइंट्स का 1675 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और अब ये है कि 100 इंडेक्स 1,10,550 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है और अब थोड़ा सा और भी अपडेट इसमें आई है कि 100 इंडेक्स में 1751 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। बेसिकली इट्स इवॉल्विंग स्टोरी, तो ये आगे भी बढ़ता जाएगा और फिर करेक्शन भी होगी। तो अभी जो खबर है यानी कि अब से कुछ देर पहले की, वो है इंडेक्स 1,10,602 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है और ये आगे पीछे होता रहेगा सिलसिला। लेकिन अच्छी बात ये है कि अपवर्ड्स मामला जा रहा है, तो ये एक अच्छा रुझान है। तो हम काफ़ी दिनों से आपको बता रहे हैं जी, स्टॉक एक्सचेंज में अच्छी खबरें वहाँ से आ रही हैं और यहाँ पे दीगर खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो उसमें खबर जो है वो बता देती हूँ, बैरिस्टर सैफ से मुतालिक है, वो इंशाल्लाह मिल जाएगी हमें जल्द। हाँ, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा जी, हमें नफरतों को मिटाना होगा, जंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, ये कहना है मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का। और उन्होंने ग्रैंड जिरगे से खिताब किया। कुर्रम की मरकजी शाहरा जल्द आमद-ओ-रफ्त के लिए खोल दी जाएगी, शाहरा पर कायम बंकर्स को अवामी ताउन से जल्द ख़त्म किया जाएगा, ये उनका कहना था। और ज़िला कुर्रम को भारी हथियारों से पाक करना नागुज़ीर है। जबकि वो ये भी कह रहे हैं कि फ़ज़ाई आमद-ओ-रफ्त की बहाली ज़ेर गौर है, चंद दिनों में इसका फ़ैसला हो जाएगा। और साथ में उन्होंने यह कहा कि हुकूमत उन अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करेगी जो किसी भी किस्म का अमन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ग्रैंड जिरगे को इस बार इस मसले का मुस्तकिल हल निकालना होगा। सूबाई हुकूमत आपके साथ है, अमन के क़याम के लिए हर कदम उठाया जाएगा। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिससे खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ नापाक साजिश और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा, जबकि सिविल नाफरमानी से बड़ी मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है। इजलास में वफाकी काबीना ने 8 मज़ीद IPPs के टैरिफ रिव्यू की मंजूरी दी। इस फैसले से कौमी ख़जाने को 200 अरब रुपए की बचत होगी। काबीना इससे कबल 5 IPPs के साथ मुआहिदों की मनसूखी की मंजूरी भी दे चुकी है। अच्छा, अब ज़रा जिक्र कर लेते हैं कि कौमी असम्बली में उमर अयूब ने खिताब करते हुए मुतालबा किया कि डी चौक वाक़े की जुडिशल कमीशन से इंक्वायरी की जाए, करवाई जाए। और साथ ही उन्होंने फायरिंग का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पर लगा दिया है। बानी PTI की बहन अलीमा खानम कहती हैं, बानी PTI ने कहा है कि 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस से करवाई जाए। सो ये उनका कहना था। अब वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं PTI पाकिस्तान और ख़ास तौर पर वो कहते हैं जी फ़ौज के खिलाफ जी बैरूनी एजेंडे पर अमल कर रही है, जबकि सहाफ़ियों को टारगेट करने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। ये उनका बयान सामने आया। चलें जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं इस पर ख्वाजा आसिफ साहब की। तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि गंडापुर के गार्ड्स ने अपने कारकुनों पर फायरिंग की और जब भागने लगा तो गाड़ी पर कारकुनों ने हमला कर दिया। अयूब खान पर बांग्लादेश बनाने की जिम्मेदारी जाती है, आज उसके रिश्तेदार सूबाइयत का कार्ड खेल रहे हैं। तो इस पर जरा बात कर लेते हैं। इसका एक कॉन्टेक्स्ट ये भी है, मुज़ाकरात की भी बात की जाए इन बयानात के साथ साथ। तो चलें बात करते हैं। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जी काशिफ साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये ज़रा बताइएगा कि पहले इनकारी थे बिल्कुल, लेकिन अब बानी PTI ने अचानक मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई और उमर अयूब साहब अब मुज़ाकरात की काफ़ी उस पर गर्दान कर रहे हैं। ये अचानक ये तब्दीली क्यों आई और फिर ये कहना कि वो मुज़ाकरात कहाँ करना चाहते हैं, तो कुछ इस बारे में क्लैरिटी आई?
देखिए उमर यूथ ने तो कहा कि वो फरिश्ते हों या इंसान, यानी पॉलिटिशियंस या अगर एस्टैब्लिशमेंट बातचीत करना चाहे वो तो दोनों से बात करने को जा रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात की बात पहली दफा नहीं है। इमरान खान साहब बार बार मुज़ाकरात की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट। असल में उनको बात करनी चाहिए थी सियासतदानों के साथ। हमेशा रास्ता सियासतदानों के साथ गुफ्तगू में ही खुलता है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने सुना होगा, हर मरतबा प्रेस रिलीज में ये आता था कि हम बातचीत नहीं करेंगे, अगर आपने बात करनी है सियासी कोर्टों से करें। एस्टैब्लिशमेंट ने तो बड़ा क्लियर फ्रॉम डे वन किया हुआ, और ऐसा लग भी रहा है उनके एक्शन से कि तरीके इंसाफ के साथ उनकी बातचीत या उनकी तरफ से कोई स्पेस उनको नहीं मिलेगी। तो अगर उनको स्पेस निकालनी थी तो सियासतदानों के साथ निकालनी थी। अब ये कमेटी बनी है, लेकिन देखिए बात तो ये भी ठीक है कि पॉलिटिशियंस के पास, इस हुकूमत के पास और इमरान खान की पार्टी, अगर आप आमने सामने बैठे हैं तो क्या रास्ता निकाल सकते। ये लोग कहते हैं कि इमरान खान को जेल से बाहर निकाल, उधर ये बात होती है हुकूमत की तरफ से कि जिस दिन इमरान खान साहब जेल से बाहर आए उस दिन समझे हुकूमत तो गिर जाएगी। ये बात कल फवाद साहब ने बताई कि मौलाना फजल रहमान साहब का और राना सनाउल्लाह साहब का एक मुकालमा हुआ। अच्छा। जब ये मिलने गए मौलाना साहब से, मौलाना ने कहा कि उनको जेल से बाहर क्यों नहीं निकालते। उन्होंने कहा फिर शायद पहले तो बाहर निकलने का मतलब हुकूमत गिर जाएगी, इलेक्शन होंगे तो वो दोटे अक्सरियत लेकर आ जाएगा, फिर हम सारे जेल में बैठे होंगे। तो ये एक वो खौफ है या फियर है जिसकी वजह से जो सबसे आखिरी वाला है कि सब जेल में होंगे, सबको सजाएं मिल रही होंगी, कि उस खौफ की वजह से वो इमरान खान साहब के साथ इंगेज करने से मेरा ख्याल पीछे हट जाते हैं हुकूमत को, क्योंकि एक सेटअप बनाया गया है, उस सेटअप को चलाना जो चलना है, ये सेटअप जो अभी बनाया गया है, ये इमरान खान साहब दिन बाहर आएंगे, वो ज़ाहिर खामोश तो नहीं बैठेंगे। अगर डील करनी होती तो लग तो ऐसे ही रहा कि 1.25 साल 1.5 साल पहले कर लेते, अब आएंगे हुकूमत फिर क्यों चाहेगी मुज़ाकरात, तो फिर उनके लिए तो मुज़ाकरात इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन अगर ये सारा सिनेरियो है तो। जी बिल्कुल, इट इज नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि देने को कुछ नहीं। अमूमन मुज़ाकरात में जब रास्ता निकलता है वो ये कि दोनों फरीक एक एक कदम पीछे हटे। ठीक है। अगर तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ये बात मानने को तैयार हों कि ठीक है जी आप 1-2 साल हुकूमत बना लें, चला लें इसको, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बाहर आऊंगा, खामोश रहूंगा, मुझे नहीं लगता खान साहब ये काम कर सकते हैं। वो जिस लाइन पे वो हैं या जिस तरह उन्होंने पिछले 1.5 साल 2 साल सियासत की है, मुझे नहीं लगता कि वो बाहर आके खामोश बैठेंगे। और ये सबसे बड़ा मसला है हुकूमत का कि अगर उनको बाहर निकालेंगे और वो खान साहब दोबारा अपनी कैंपेन शुरू करेंगे, इस दफा तो वो बड़े मकबूल होकर बाहर आएंगे। लेकिन तो इसलिए हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है, तहरीक इंसाफ के पास भी देने को कुछ अगर है तो तहरीक इंसाफ के पास है, वो ये कि गारंटी दे देंगे कि 2-3 साल ये सेटअप चला लें और हम इस सेटअप को नहीं गिराएंगे। ये मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल है तहरीक इंसाफ के लिए। काशिफ साहब, जो सिचुएशन है, कल जो वाक़या पेश आया उसके बाद से हम देख रहे हैं कि एक तरह से वो कहते हैं घेरा तंग होता जा रहा है, जिस जानिब नून लीग के रहनुमा भी इशारा कर रहे हैं। अब ऊपर से ये जो 24 नवंबर का जो एहतजाज था, जो प्लानिंग थी, जो एग्जीक्यूशन थी, जिस तरीके से कारकुन तो आए लेकिन लीडर नहीं निकले, फिर जो सारा कुछ हुआ वो भी कुछ पॉजिटिव नहीं था फॉर तहरीक इंसाफ। तो उसके बाद ऑप्शंस कम नहीं रह गए इनके पास, और आने वाले दिनों में आपको लगता है कि मजीद ऑप्शंस बचेंगे? देखिए बात ठीक है आपकी कि ऑप्शंस तो कम है, लेकिन सियासतदानों का एक एडवांटेज इनहेरिट भी होता है कि वो एक अपनी पोजीशन चेंज कर सकते। दूसरा देखें, हालात किस वक्त किस तरफ चले जाए इसका भी किसी को पता नहीं होता, इसलिए सब कोशिश करते हैं कि मसाइल जल्द अज जल्द उन जो टर्म्स किसी को सूट करते हैं। यानी अगर आप ये बात करें जो तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि तहरीक इंसाफ के ऑप्शंस कम हैं, यहाँ पर उनसे बात आसान होगी हुकूमत के लिए करनी, क्योंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से गुफ्तगू कर रही है हुकूमत। 24 की कॉल दी गई, वो कॉल नाकाम हुई, वो जो भी हुआ उस दिन फायरिंग हुई, जो भी वाकयात हुए उसको कता नजर 26 को 2 डायरेक्ट जाना था, 26 को या 24 को वो कामयाब नहीं हुआ, वापस जाना पड़ा। अगर वापस गए तो इसका मतलब वो नाकामी है। उसके बाद कल की आपने डेवलपमेंट का जिक्र किया, जनरल फैज का वो प्रेस रिलीज जो आई है जिसमें उनकी और सियासी जमात की वाबस्तगी का जिक्र है, जिसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। 9 मई के अलावा दीगर पुरतशद्दुद वाकयात का जिक्र। तो जब आप इन 2 वाकयात को इकट्ठा करें, इस प्रेस रिलीज को भी और 26 मई को भी, आई एग्री विद यू कि ऑप्शंस थोड़े से कम है तहरीक इंसाफ के पास, इसीलिए उनको रास्ता निकालने की ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन देखें ऑप्शंस आज मैं फिर ये कहूंगा कि ये 9 मई जैसे वाकयात को छोड़ा नहीं जा सकता। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, और उसकी वजह यह है कि ये जो अब दुनिया के ममालिक देखें जहाँ पे इस तरह का वाकया हुआ है, तरक्की याफ्ता ममालिक उसको जाने नहीं देते।
لیکن ہمارے ملک میں یہ امپریشن بھی نہیں بننا چاہیے کہ ٹرانسپیرنسی، شفافیت نظر آنی چاہیے، جو پروسیس ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، آپ کو انصاف ہوتا نظر آئے، یا انصاف ہوتا نظر آئے، ایویڈنسز دکھائیں گے. اب آہستہ آہستہ اب اگر مقدمہ چلے گا تو ایویڈنسز کے ساتھ چلے گا. ٹھیک، مجھے امید ہے کہ ہی سیٹ کی بنیاد پر یہ معاملہ سارا آگے نہیں چلے گا، بلکہ وہ جو ویڈیو ایویڈنسز ہوں گے، آڈیو نوٹس ہوں گے، وٹ ایور دا کیس ہے، اس طرح بات آگے چلے گی. چل اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلائیں گے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم کاشف صاحب. الگ صبح آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. تو چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جلدی سے واپس آ رہے ہیں. چلیں جی اب یہاں پر سال کے آخر میں کہاں چلیں ہم بات کرتے ہیں. انٹارکٹیکا تو جا نہیں سکتے، یہیں بیٹھے بیٹھے ہم سوات نہیں جا سکتے فی الحال تو، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم اس کے اندر کرتے ہیں کیا، گوگل. بابا فوراً گوگل کیا اور یہ سرچ انجن جو ہے وہ آپ کو وی آر سو ڈیپینڈنٹ. تو پھر یہ ہے کہ سال کا آخر ہے نا، تو ایسے میں 2024 میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستانیوں نے گوگل پر سب سے زیادہ کیا تلاش کیا. سب کچھ نہیں بتایا، یہ شریفانہ جو فہرست ہے اس میں 6 کیٹیگریز شامل کی گئی ہیں، وہ ذرا بتائیے گا سر. اچھا جی، 6 کیٹیگریز میں ایک کرکٹ ہے، اور ہاؤ ٹو میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ کچھ باتیں بتاؤں گی. ریسیپیز بھی بہت زیادہ سرچ کی گئی ہیں، اور وہ جو ریسیپیز تھیں ان میں دیسی کوئی ریسیپی نہیں تھی. اور ساتھ ہی جی اس میں موویز اینڈ ڈراما، ٹیکنالوجی اور شخصیات کو شامل کیا گیا. تو اب ذرا ہم 1 بائی 1 بتا دیتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں کیا رہا. جی کرکٹ سرچ میں T20 ورلڈ کپ سر فہرست رہا. دوسرے نمبر پر جی پاکستان انگلینڈ کا میچ رہا. نیکسٹ بتائیے گا کیا ہے جی. اچھا جی، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیجیٹل منظرنامے میں اگر ہم بات کریں تو وہاں پر انٹرٹینمنٹ کا بھی ایک نمایاں مقام تھا، جہاں پاکستانی ڈراموں کی مقبولیت بدستور برقرار رہی، جیسے کہ عشق مرشد اور کبھی میں کبھی تم جیسے شوز کافی مقبول رہے، ان کو سرچ کیا جاتا رہا. اچھا 12th فیل تیسرے نمبر پر رہا. بالی ووڈ کے اندر آپ نے دیکھا وہ کافی اچھی ایک مووی تھی. اس کے بعد اینیمل بھی تیسرے نمبر پر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد کھانوں کا ذائقہ کا مزہ لینے کے لیے رخ کیا گوگل کا بنانا، کیلے کی بریڈ، بنانا بریڈ اور کریمی پاستا جی اچھی. یہ کہتے ہیں نا انہوں نے ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے مقامی پکوان میں. اچھا مقامی پکوان مالپورا مقامی پکوان میں جی آپ دیسی ڈش کہہ لیں اسے، توا کلیجی. ہاں توا کلیجی کی بڑی تلاش کی گئی ہے. گارلک بریڈ اور انڈے کی جو نوڈلز ہیں، ایگ نوڈلز جو ہیں، ان کو بھی یعنی جو کھانے جلدی بن جاتے ہیں نا، جس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، وہ بہت سرچ کیے گئے ہیں. اچھا آ جاتے ہیں مشروبات پر. تو جی اس میں جو پیچ آئس ٹی ہوتی ہے اس کی ریسیپی کو سرچ کیا گیا. الحمدللہ نہیں سرچ کیا میں نے. اور ٹیکنالوجی میں چیٹ جی پی ٹی کو کس طرح استعمال کیا جائے. اور پھر اس کے اندر سب سے زیادہ سرچ اسپورٹس کی شخصیات میں جو کیا گیا، ان میں ارشد ندیم شامل تھے جیولن تھرو میں. اور کیا زبردست جو ہے وہ انہوں نے پرفارمنس دی تھی. اور ہاں کسی کا پتہ نہیں تھا کہ جیولن کیا چیز ہوتی ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں میں ارشد ہیز بین ویری کنسسٹنٹ، اور اس دفعہ انہوں نے پاکستان کے لیے اولمپک گولڈ جیتا، اور وہ بھی نیرج چوپڑا کو شکست دے کر، اور ایک ایسا 90 میٹرز میں جا کے ریکارڈ بنایا جو کہ کافی عرصے تک ان کا قائم رہے گا. اور کیا سیلیبریشن رہی، کیا ویلکم ہوا، وہ بھی ہم یاد رکھیں گے. اچھا یہ کرکٹر شعیب ملک بھی کافی زیادہ لوگوں نے انہیں تلاش کیا گوگل پہ. ثنا جاوید کی وجہ سے، ثنا جاوید کی وجہ سے. ساجد خان انہوں نے زبردست پرفارمنس دی، آپ نے دیکھا سب نے، اور اپنے سیلیبریشن سٹائل کی وجہ سے بڑے جانے جاتے ہیں. شعیب ملک کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ ثنا جاوید کو بھی لوگوں نے سرچ کیا. مناہل ملک سوشل میڈیا کی مشہور شخصیات میں حریم شاہ ہیں جی، اور مکیش امبانی جو ہیں ان کو بھی سرچ کیا گیا. امبانی بیکاز آف دی شادی. اچھا ہاؤ ٹو میں بتا دوں، بتائیں. تو ہاؤ ٹو چیک پولنگ اسٹیشن نمبر 1 رہا. نمبر 2 ہاؤ ٹو میک ملینز بیفور گرینڈ ماں ڈائز. دادی اب نہ بتا دیجیے گا ہاؤ ٹو میں دادی کے مرنے سے پہلے ملینئر کیسے بن جائے. اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہاؤ ٹو ارن وداؤٹ انویسٹمنٹ. کہ کس طرح کی سرچ کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بھی سرچ کیا تھا ہاؤ ٹو سلیپ فار 8 hours وداؤٹ سلیپنگ فار 3 hours. مطلب یہ کیا سرچ کر رہے ہیں ہم. خیر بہرحال یہ اور یہ شریفانہ لسٹ تھی، یہ وہ نہیں ہے وی پی این لگا کے لوگ سرچ کرتے ہیں، تو احتیاط. میں تو بھائی بات کروں گی یہاں پر زبردست ہمارے ساتھ اس وقت گیسٹ موجود ہیں،
اور وہ ایک ایسے ایڈونچر پر تم جا چلے رہے ہیں آؤ پہاڑوں کی قسم جن ہے. کو کہتے ہیں نا بڑا مشکل کام ہے. اور آج دنیا بھر میں پہاڑوں کا دن منایا جا رہا ہے. صرف پہاڑ بھی جو ہیں ان کا بھی دن ہوتا ہے. سوچیں جس کا مقصد ہے پہاڑوں کی اہمیت اور جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں ان کا جو طرز زندگی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا. اور خاص طور پہ ماؤنٹینرز جو ہیں جس طرح سے وہ چوٹیاں سر کرتے ہیں اور یہ ایک بڑا ایڈونچر کے ساتھ ساتھ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اس ساری صورتحال کو بتانا خاص طور پہ جو پہاڑی ماحولیاتی نظام ہے اس کی بحالی. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ کافی اتنے عرصے سے ایکسپیڈیشنز ہو رہی ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بالخصوص کس چیز پہ توجہ نہیں دی جاتی کہ جو لوگ پہاڑوں پر جاتے ہیں وہ جاتے ہوئے تو سامان لے کے جاتے ہیں لیکن وہ کچرا وہ ساری چیزیں جو ٹنوں کے حساب سے اس کو وہیں پہ ڈمپ کر دیتے ہیں. تو دیٹس اے پرابلم. تو اس کو بھی سارٹ کرنا چاہیے. تو ہمارے پاس اس وقت گفتگو کرنے کے لیے اور اگلا وینچر کیا ہوگا اس پر بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسد علی میمن, ماؤنٹینئر ہیں, اور لاسٹ ایئر ہماری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا تھا. اس بار کیا کرنے جا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ اسد فار یور ٹائم. وعلیکم السلام. تھینک یو. الحمدللہ. بیفور وی اسٹارٹ اینی تھنگ میں آپ کو اسپیشلی اور آپ کی مینجمنٹ کو بہت اپریشیٹ اور شکریہ کرنا چاہوں گا کیونکہ جہاں ہمارے ملک کی حالات ساری نظر سیاست پہ جاتی ہے, اکنامک کنڈیشنز پہ جاتی ہے, ہیلتھ پہ جاتی ہے, آپ لوگوں نے ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کی یا بتانے کی کوشش کی جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے شروع میں کہا کہ آج پہاڑوں کا عالمی دن بھی ہے. مطلب یہ اندازہ لگائیں کہ آپ کو بھی نہیں پتا, بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی نہیں پتا. اینڈ دس از سم تھنگ وچ وی شوڈ بی ٹاکنگ اباؤٹ. تھینکس ٹو یو گائز. اور کافی سارے لوگ ماشاءاللہ ایفرٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ایشوز ہائی لائٹ بھی ہوتے ہیں. دیکھیں نا, میں تو چاہ رہا ہوں آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی اس شعبے کو, اس پہاڑوں کی ایکٹیویٹیز کو اب تو کافی پتہ لگنا شروع ہو گیا. نائلہ کو دیکھ لیں, شی از ڈوئنگ ونڈرز. شہروز کو دیکھ لیں, ہی از ڈوئنگ ونڈرز. آپ ہیں بہت گنے چنے لوگ ہیں نا. دیکھیں آپ نے یہ نام بتایا, یہ بہت گنے چنے نام ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس اسپورٹس کو اتنا, جس ارشد کی آپ خود بات کر رہے تھے, ہی از اے ون مین شو رائٹ. تو اس اسپورٹس کو بھی اسی طریقے سے ہمیں انکریج, اور اس میں میڈیا کا اتنا رول ہے کہ اس کو اویئرنیس لوگوں تک پہنچائے, لوگوں کو بتائے کہ جی یہ پہاڑ وہ چیزیں جو ہمارے ایکولوجیکل سسٹم, چاہے وہ ابھی حال ہی میں ہنزا میں یو ایس کے کچھ ہنٹرز آئے تھے جنہوں نے شکار کیا, اب وہ جو آمدنی آئی وہ سارے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوئی. جسٹ امیجن یہ پہاڑ نہ ہوتے, نہ وہ جانور ہوتا, نہ یو ایس سے بندہ آتا, نہ وہ کروڑوں روپے خرچ کرتا. بڑے آپ اپڈیٹڈ ہیں ماشاءاللہ. لیکن ذرا صدف کہہ رہی تھی کہ اس کو, اور میں بھی کہہ رہا تھا کہ یار بیچارے مارخور کا کیا قصور تھا. اور آپ یہ دیکھیں ایکچولی وہ ایک ایج ہو جاتی ہے, اس کی ایج, اس نے مرنا تو ہے نا. دیر از فائن لائن, کسی کے کام آ کے وہ کسی کے کام آ کے وہ کمیونٹی کیوں کر رہے, کیونکہ وہ ایک سرٹن انہوں نے رول رکھا ہوا ہے کہ جی مثال کے طور پہ اس آئی بیکس کی عمر ایک سرٹن نمبر سے انکریز ہو گئی تو اب ان کو الاؤ کرتے ہیں. پلس نمبرز بھی, میں کل وہ فیکٹس بھی پڑھ رہا تھا کہ نمبرز بھی کافی گرو کیے ہیں. اس پہ لوگوں کی ڈفرینٹ اوپینین ہو سکتی ہے, اور ظاہر ہے یہ کمیونٹی کے لیے نہیں, ان لوگوں کے لیے ہے, وہ ایک ڈفرینٹ اس پہ رائے رکھتے ہیں. خیر چلیں جی, ایک ہم آپ کی جو جرنی ہے اس کی طرف آتے ہیں. تو ابھی آپ کسی نئے وینچر کی طرف جا رہے ہیں, الحمدللہ. اور جو جگہ ہے اس کا نام سن کے ہی سب کو لگتا ہے بھائی یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کا جانا. یعنی کہ جب آپ جہاز پہ فلائی کر رہے ہوتے ہیں نا تو باہر کا آؤٹ سائڈ ایئر کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ -50 میں ہوتا ہے, اور وہی ٹیمپریچر کوریئرز پر 2 جگہوں پہ ہوتا ہے. ایک یکوتیا یعنی کہ وہ ٹھنڈا ترین علاقہ ہے -50-70 میں, اور دوسرا انٹارکٹیکا کی سائڈ پہ ہوتا ہے. انٹارکٹیکا دنیا کا پروون از دا کولڈیسٹ ونڈیسٹ ریجن, جو کہ تو کیوں جا رہے ہیں فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں آپ؟ میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں, اور نہ صرف پاکستان سے بلکہ ایشیا سے اور پوری دنیا سے ابھی تک 400 لوگ گئے ہیں. 25 کروڑ کی صرف پاکستان کی آبادی, اربوں کی انڈیا کی آبادی, نیپال, یہ سب ملائیں پوری دنیا کی 7 ارب کی پاپولیشن. 400 and something people have ever been to Antarctica. تیاری کیا ہے بھائی؟ So this is difficult in terms of climbing. This is difficult وہاں پہنچنا, وہاں سروائیو کرنا, وہاں گھر نہیں ہے نا. آپ کسی ملک میں, پاکستان میں اگر آپ K2 نیپال میں ایوریسٹ کرنے جائیں تو آپ کو فیسلٹیز ملیں گی, ایئرپورٹ سے لے کے ہوٹل سے لے کے کیمپنگ سے لے کے لوگ, کچھ ہو نہ ہو آپ کو ایک سہارا دینے والا بندہ ملے گا. وہاں پہ لوگ ہی نہیں ہیں. There is no human settlement in Antarctica. پھر ویزا کہاں کا لے کے ویزا کا نہیں چاہیے. ویزا آپ کو انٹارکٹیکا کے لیے نہیں چاہیے, صرف آپ کو اس ملک کا ویزا چاہیے جو اس کے نیئر بائی کنیکٹنگ, وہ ہے چلی. تو میں یہاں سے جا رہا ہوں چلی, جہاں آپ رہ سکیں, جہاں پہ آپ سلپ ہو سکیں, وہاں کے ویزے چاہیے, ورنہ نہیں چاہیے. انٹارکٹیکا میں نہ ایسا کچھ بھی نہیں. اچھا, انٹارکٹیکا میں کچھ علاقوں میں ایسا ہے کہ وہ آپ جانے کی آپ کو اجازت ہے. دیر واز اے ٹاؤن, اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا, لیکن وہاں پر یہ ہے کہ آپ اپنا خرچ خود اٹھا سکیں.
اس کے علاوہ ویزے کی ضرورت نہیں. آپ جو جا رہے ہیں تو آپ ٹھہریں گے کہاں؟ چلی سے آپ چلے گئے انٹارکٹیکا؟ چلی میں میرا صرف ایک دن کا اسٹے ہے کیونکہ وہ جہاز جو کمرشل جہاز ہم جاتے ہیں وہ وہاں اتارتا ہے. اس کے بعد سے جیسے پاکستان آرمی کے C-130 جہاز نہیں ہوتے ویسا جہاز ہم نے وہ جا کے انٹارکٹیکا میں برف پہ ہمیں اتارے گا. پھر وہاں سے ہم نے اپنا سامان کیمپنگ کھانا وانا سب کچھ جو ہے خود سے مینیج کرنا ہے, خود رہنا ہے. کوئی وہاں پہ ہمارے لیے ایسو شاید وہ چیزیں وغیرہ آپ کہاں سے ارینج اپنے ساتھ چلی سے یا کچھ پاکستان سے جو بھی میں لے کے جاؤں, لیکن کنوینئنٹ جگہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے عرصہ آپ رہیں گے اتنے عرصے آپ آئٹم لے کے جائیں گے. ایک مہینے تک کا کھانا ہمارے پاس ہوتا ہے جو کہ ہے, اور کھانا پینا رہنے کی گیئر کپڑے اوبویسلی وہ ساری چیزیں ایک مہینے کی ہیں. اور ایکلیمیٹائز کیسے کریں گے اپنے آپ کو وہاں پہ زیادہ ٹائم رک کے؟ اب آن پیپر یہ ایک مہینے کی ایکسپیڈیشن ہے لیکن میں 40-45 ڈیز 50 ڈیز رکوں گا تاکہ جو کراچی سے جا رہا ہے وہ انٹارکٹیکا کی ٹھنڈ ٹیمپریچر ایٹماسفیئر کو برداشت کرنے کے لیے تھوڑا سا اپنی باڈی کو سلولی اینڈ گریجولی دے سکے. کراچی سے انٹارکٹیکا سوچیں, مطلب ہمیں لاہور کی سردی برداشت نہیں ہوتی, ہمیں اسلام آباد کی سردی برداشت نہیں. اور میں یوں ہی آنکھیں بند کر نہیں جا رہا, جسٹ ٹو میک اٹ مور انٹرسٹنگ میں ایک گول فالو کر رہا ہوں. دنیا کے 7 بر اعظم ہیں, ایشیا میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں, یورپ ہے, نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ ہے. ان 7 کانٹیننٹس کی ایک ہائیسٹ پیک ہوتی ہے جس کو آپ ہماری زبان میں 7 سمٹس کہتے ہیں. ماؤنٹینئرنگ کی لینگویج میں 7 سمٹس ایک چیلنج ہوتا ہے جو کہ دنیا میں مانا جاتا ہے. بہت کم لوگ اگین اس کو پرسو کرتے ہیں. میں پچھلے 5 سال سے اس چیلنج میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لگایا ہوا ہے, اور 5 سالوں میں الحمدللہ 5 کانٹیننٹس آر ڈن. یورپ ہے, ایشیا ہے, نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, افریقہ از ڈن. اب انٹارکٹیکا جانے کی یہ وجہ ہے کہ وہ 6 کانٹیننٹ ہے ہمارا. It requires a lot of money. Thank you so much اسد علی میمن. آپ ہمارے ساتھ موجود. کب واپس آ رہے ہیں کوئکلی بتائیں. میں فیبروری میں واپس آ رہا ہوں, بس دعائیں آپ کریں اینڈ جسٹ ریممبر یہ بہت یونیک جرنی ہونے والی ہے. انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ میں کٹی پہاڑی کا ایک چکر لگا کے آؤں اور گورکھیل کا. اتنے کئی پیسے ہیں میرے پاس. چلیں جی, میں جاتے جاتے جی آپ کو کچھ خبر بھی آپ سے شیئر کر دیتی ہوں. عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی سے متعلق 3 درخواستیں عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی گئی ہیں. درخواست گزار قیوم خان, محمود اختر اور میاں شبیر سپریم کورٹ میں پیش نہیں ہوئے. درخواست گزاروں نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر درخواستیں دائر کی تھیں. چلیں جی, تو اب وقت آ گیا آپ سے اجازت لینے کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شاد رہیے.